اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ روزہ اور میڈیکل سائنس کے حوالے سے آج ہمارے درس کا آغاز ہے، اور شاید اس سے پہلے بھی آپ اس کی بازگشت سن چکے ہوں۔ کچھ ترمیمات کے ساتھ آپ کے سامنے یہ گفتگو رکھی جائے گی۔ رمضان اپنی منزل کی طرف، اپنی عروج کی طرف رواں دواں ہے، اور ہمیں امید ہے کہ جس طرح آج چھٹا روزہ ہے، آپ لوگ بھی رمضان کے ساتھ ساتھ اپنے قدم ماہ رمضان کے قدم بقدم ملا کر چل رہے ہوں گے، اور تقوی کی اس منزل پر پہنچنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہوں گے کہ جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں کیا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں بحر و بر، زمین و آسمان، تمام جہاں کا علم ہے۔ اس کائنات میں خالق کائنات کو چھوڑ کر جو سب سے اہم مخلوق ہے وہ خود انسان کی ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں انسان کی صفات کا تذکرہ کیا ہے، وہاں انسان کے نقائص کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ جہاں بہت سارے نقائص کی نشاندہی اس کتاب میں کی گئی ہے، وہاں ایک اہم ترین نقص کی نشاندہی عجلت پسندی کے حوالے سے کی گئی ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یعنی انسان عجلت پسند واقع ہوا ہے۔ اسی لیے آج کل کا انسان نقد پہ زیادہ اور ادھار پہ کم توجہ دیتا ہے۔ اگر اس کو کسی حکم، کسی مسئلے، کسی عبادت کی طرف بلایا جائے، رغبت دی جائے، تو یہ کہتا ہے کہ مجھے اس کے دنیاوی، جسمانی، سائنسی فوائد بتلاؤ۔ آخرت کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ دیکھا جائے گا۔ چنانچہ درس دینے والے مبلغین، مدرسین، معلمین کو مجبوراً نماز کو یوگا سے، روزے کو ڈائٹنگ سے، اور تفکر کو میڈیٹیشن سے تشبیہ دینی پڑتی ہے، اور بات فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن یہ کچھ عجب نہیں اور نہ ہی ناجائز ہے کہ انسان اس حسی دور میں، آج کل کا بے حس انسان اس حسی دور میں رہتے ہوئے کچھ حسی ثبوت آپ سے طلب کرے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اس کی زبان میں سمجھائیں۔ چنانچہ لعلکم تتقون کی منزل شاید کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے، چنانچہ اس کے لیے ہمیں سائنس کی لاٹھی کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور اس کے بعد بھی بات ان کے سمجھ میں نہ آئے تو پھر خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ہماری گفتگو انشاءاللہ مندرجہ ذیل مراحل پر مشتمل ہوگی۔ سب سے پہلے چند مقدماتی گفتگو جو اس درس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد جسم اور غذا کا تعلق، کہ کس طرح غذا جسم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک روسی ڈاکٹر، طبیب، سائنسدان کی تحقیق فاسٹنگ کے حوالے سے، امریکی اداروں کی تحقیق فاسٹنگ یا روزے کے حوالے سے، پانچواں مرحلہ اسلامی نظریات، قرآنی آیات و روایات اہل بیت معصومین کے حوالے سے، اور سب سے آخر میں کلام آخر۔ تو آئیے پہلے مرحلے یعنی مقدمے کی طرف چلتے ہیں۔ وہ چند نکات، وہ چند باتیں جو اس درس کو، اس مضمون کو، اس موضوع کو سمجھنے کے لیے
شرائط میں شامل ہیں۔ یہ بات ہم پہلے درس میں کر چکے ہیں کہ روزہ ایک بہر بیکراں ہے، یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس سے کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ ہم بتلا چکے کہ روزہ ایک سہ رخی منصوبہ بندی کے تحت گزارا جائے تو ماہ رمضان سے انشاءاللہ وہ تمام فائدے کما حقہ حاصل ہوں گے جس کا خود طالب پروردگار ہے۔ لعلکم تتقون، پہلا ٹارگٹ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں، اس کے بعد خود سازی کا حصول مولا علی کے فرمان کے مطابق کہ روزہ عادتوں کو کنٹرول کرنے میں، قابو کرنے میں معاون ہوتا ہے، اور سب سے آخر میں صحت کا حصول۔ صوموا تصحوا، مختصر ترین حدیث صحت کے ایک عظیم نقطے کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ تو یہ ہے وہ ٹرائکا جو آپ کو اس رمضان میں حاصل کرنا ہے۔ 3 اہم ترین منازل، 3 اہم ترین اہداف جو آپ کو اس رمضان میں حاصل کرنے ہیں، اور جس میں سے صحت کی منزل، صحت کا درجہ، صحت کا حصول، صحت کا ہدف آج ہمارا موضوع گفتگو ہے۔ یقین کیجئے یہ روزہ نہیں بلکہ تریاق ہے، اینٹیڈوٹ ہے ان تمام زہروں کے لیے، ان تمام گناہوں کے لیے، ان تمام مکروہات کے لیے، ان تمام غلاظتوں کے لیے جو سال بھر 11 مہینے آپ نے اپنے جسم میں، روح میں جمع کی، بشرط یہ کہ آپ فاسٹنگ ٹپس کی سجیسشنز ذہن میں رکھیں، وہ تمام شرائط جو اسلام میں روایات اور آیات کی صورت میں بتلا دی گئی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم روزہ اور میڈیکل سائنس پہ کچھ گفتگو کریں، ایک اہم بات وحی اور سائنس کے حوالے سے کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، روزہ ایک الہامی عبادت ہے، یعنی خدا کی طرف سے فرض کی گئی عبادت، اور اس کو ہم وحی الہی بھی کہتے ہیں۔ اور دیکھا جائے تو علوم 2 طرح کے ہیں، ایک الہامی علم اور دوسرا اکتسابی علم۔ مذاہب کا علم، یا یوں کہہ لیجئے مذہب اسلام کا علم، وحی الہی کا علم ہے، خدا کی طرف سے اس کے نبی پر اترا، اس کے لیے نبی پر ایمان لانا نہایت ضروری ہے۔ سائنس کا علم کسی پہ اترا نہیں بلکہ اکتساب کیا گیا ہے، اس کو حاصل کیا گیا خود انسان نے، اور اس کے لیے کسی فرد واحد کی گارنٹی، ضمانت، تصدیق ضروری نہیں، لیبارٹری کافی ہے۔ کسی بھی نظریے کو لیبارٹری میں پرکھا جائے، اگر وہ ثابت ہو جائے، حسی شواہد موجود ہوں، تو اس کو صحیح تسلیم کر لیا جائے۔ الہامی علم وقالو سمینا و اطوانا کی شرط پر حاصل کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے نبی پر شک کیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کے لیے وقت مانگا، ہم سوچیں گے، پھر جواب دیں گے، پرکھیں گے، پھر بتلائیں گے، تو یقین کریں آپ کا عقیدہ مذہب پر متزلزل ہو جائے گا۔ جبکہ سائنس کا علم دیکھا جائے ارینی کیف تحیی الموتیٰ پر مشتمل ہے۔ اگر کوئی شخص آج کل کے دور میں آپ سے اسلام کی کسی عبادت یا حکم کی تعویل مانگے، وہ بھی عقلی اور سائنسی، حسی، تو خدا را اس سے منہ نہ موڑیے، وہ اسی دور میں پلا بڑا انسان ہے، اس کو وہ شواہد، وہ نظریات، وہ تعویلات، وہ ثبوت فراہم کرنے کی پوری کوشش کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، کہ اے رب مجھے دکھا تو صحیح تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے کہا قال اولم تؤمن، ابراہیم تم کو کیا ہو گیا، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ اولا تؤمن، تو ابراہیم فرماتے ہیں قال بلا،
کیوں نہیں رکھتا؟ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں تو اپنے قلب کا اطمینان چاہتا ہوں۔ تو اگر کوئی مسلمانوں میں سے سائنسی توجیہ، عقلی توجیہ مانگے تو آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کیا تم مسلمان نہیں، مسلمان ہیں لیکن عقلی توجیہ، سائنسی توجیہ سے اس کی تشفی ہو جائے گی۔ تو جب ابراہیم اللہ تعالیٰ سے حسی ثبوت مانگ رہے ہیں کہ میری آنکھوں کو دکھا کہ تو کیسے زندہ کرے گا، تو جب ابراہیم کی آنکھوں نے دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ نے 4 پرندے نازل کیے، ان کو مارا، ان کے گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، پہاڑوں پہ چھوڑ دیا، ان کی چونچیں اپنے پاس رکھ لیں، اور جب آواز دی ہر پرندے کو تو اس پرندے کا گوشت مختلف پہاڑوں سے ہوتا ہوا اس چونچ میں آ کے لگ گیا۔ ابراہیم چاہتے تھے کہ اس کا بدن اور اس کی چونچ کسی دوسرے پرندے کا چونچ اور کسی دوسرے پرندے کا بدن ایک ساتھ جڑ جائیں، لیکن ایسا نہ ہو پاتا تھا۔ تو ابراہیم اگر ایک حصی ثبوت پیش کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اور اللہ پیش بھی کر رہا ہے، تو سائنسی ثبوت، عقلی ثبوت سے کسی دین کے کسی مسئلے کو ثابت کرنا ہرگز ناجائز نہیں۔ لیکن وحی کا علم خالق کا علم ہے، یہ یاد رکھ لیجئے، اور سائنس کا علم مخلوق کا علم ہے۔ اسی لیے خالق کا علم حقائق یعنی حق کا مجموعہ ہے، اور سائنس کا علم حقیقتوں کا مجموعہ ہے۔ حقیقت جھٹلائی جا سکتی ہے، ہم کہتے ہیں نا گراؤنڈ ریالٹی، زمینی حقائق، تو کیا مطلب کہ آسمانی حقائق بھی ہوتے ہیں؟ جی ہاں، سائنس زمینی حقائق کا نام ہے اور وہی آسمانی حقائق کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائنس کے نظریات غلط ثابت ہو سکتے ہیں اور اس سے ان کی تاریخ بھری پڑی ہے، عقل کے نظریات غلط ثابت ہو سکتے ہیں، ان کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ ارسطو نے سقراط کا انکار کیا اور آئنسٹائن نے نیوٹن کا، لیکن وحی الہی کے ماننے والوں نے اور اس کو پھیلانے والوں نے کبھی آپس میں اختلاف نہیں کیا، کبھی نوح علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کی تکذیب نہیں کی، اور کبھی ابراہیم علیہ السلام نے نوح علیہ السلام کو غلط نہیں مانا، نہ کبھی موسیٰ نے عیسیٰ کے آنے کے بارے میں کوئی غلط خبر دی، نہ عیسیٰ نے موسیٰ کا انکار کیا، اور نہ ہی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے نبیوں کا انکار کیا۔ اس کا مطلب 2 اور 2 4 کی طرح یہ ہے کہ کیا وحی کا علم صحیح ہے، سائنس کا علم غلط ہے؟ نہیں، سائنس اپنی ارتقاء کی منازل سے گزر رہی ہے۔ جس طرح ایک بچہ چلتا ہے، لڑکتا ہے، گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، اور بالآخر چلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو سائنس بھی اسی طرح ٹٹول کر اپنے ہاتھوں سے چیزوں کو دیکھنا چاہتی ہے، چھونا چاہتی ہے، سننا چاہتی ہے اور آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ اگر ہمارا دعویٰ ہے سائنسدان پرخلوص نیت کے ساتھ اس علم کو حاصل کریں تو یقیناً وہ اسی نتیجے پہ پہنچیں گے جس نتیجے پہ ہمارے مجتہدین پہنچتے ہیں، وہ اسی مرکز پر پہنچیں گے جس مرکز پر خدا ان کو بلانا چاہتا ہے۔ اور اس کا بہترین ثبوت پچھلی صدی میں گزرنے والی 2 شخصیات ہیں۔ امام خمینی کی شخصیت کہ جس کو ٹائم میگزین نے موسٹ انفلوئنشیل پرسن ان دا ورلڈ آف دا سینچری 2000 قرار دیا، اور اسی میگزین نے آئنسٹائن کو پرسن آف دا ایئر قرار دیا، حالانکہ دونوں کے شعبے یکسر مختلف اور کچھ لوگوں کے مطابق تو متضاد، لیکن آپ نے دیکھا امام خمینی کا بھی خاتمہ بالخیر ہوا، مذہب اہل بیت پر ہوا، اور آئنسٹائن کا بھی خاتمہ مذہب اہل بیت پر ہوا۔ کیونکہ آئنسٹائن حق کی تلاش میں تھا اور حقیقت کی ڈوری پکڑ کر 40 خطوط جو اس نے آیت اللہ بروجردی کو لکھے کہ تبادلے میں بالآخر اس نے شیعہ مذہب اختیار کیا۔ تو انسان کالج میں پڑھے، یونیورسٹی میں پڑھے یا حوزہ علمیہ میں پڑھے، یاد رکھیے اگر آپ کی نیت میں خلوص ہے
آپ وہیں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن جہاں پہ انبیاء، اولیاء اور مجتہدین علماء دین کی قطار ہوگی۔ اب آئیے اس طرف کہ صحت کے حوالے سے اسلام ماہ رمضان کو، روزے کو کس طرح دیکھتا ہے۔ آج کل کے دور میں جو اہم ترین ضرورت انسان کی ہے، جو ہمیشہ سے رہی ہے، وہ ہے صحت، علاج، طبیب، ہسپتال۔ خصوصی طور پہ لوگ ایسے ہسپتال کو جاننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، وہاں پہ علاج کروانا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ ڈاکٹرز بھی اچھے ہوں اور تمام سہولتیں موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نہ صرف تقوی کی بارش کی ہے، بلکہ صحت کے حوالے سے وہ تمام اصول اس ماہ رمضان میں جمع کر دیے ہیں کہ جو شاید ایک بہت بڑے ہاسپٹل میں بھی جمع نہ ہو۔ آئیے ایسے ہی ایک ہاسپٹل کا ہم تعارف کرواتے ہیں جس کا نام ہے رمضان ہیلتھ کلینک۔ یہ وہ کلینک ہے کہ جہاں پر سالانہ میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے، کہ جس میں آپ کو معلوم چلتا ہے کہ آپ کس گناہ میں مبتلا ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بعض اوقات آدمی انسان اپنے آپ کو صحت مند سمجھتا ہے، لیکن روٹین میڈیکل چیک اپ کرانے کے بعد اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تو بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہے۔ اسی طرح رمضان ایک ایسا روٹین میڈیکل چیک اپ ہے کہ جس میں کچھ جرنل ٹیسٹ کر کے انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے اندر کیا خرابی تھی جس کو میں نے اب تک نہیں پکڑا۔ ریہیبلیٹیشن سینٹر بھی ہے توبہ استغفار کی صورت میں۔ ریہیبلیٹیشن سینٹر وہ مرکز، وہ ڈپارٹمنٹ، وہ ہال ہوتا ہے کہ جہاں مریض مرض سے چھٹکارا پانے کے بعد چند دن اسٹے کرتے ہیں تاکہ ان کی صحت اس قابل ہو سکے کہ وہ روٹین لائف کو جوائن کر لیں۔ ایکسرسائزز، ڈائٹری ایڈوائس اور روٹین اس ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ گناہ میں مبتلا نہیں ہیں لیکن گناہوں کے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں کہ آئندہ کبھی کوئی گناہ ان کو نہ لگ جائے۔ ایسے لوگوں کے لیے ویکسینیشن سینٹر یہاں موجود ہے، اور یہ ویکسین نہ صرف بچوں کو لگائی جاتی ہے بلکہ خود بڑے بھی لگاتے ہیں۔ ہیپیٹائٹس کی ویکسین ہے، ٹائیفائڈ کی ویکسین ہے، فلو کی ویکسین ہے، میننجائٹس کی ویکسین ہے۔ تو اس رمضان میں آپ ویکسین بھی لگا سکتے ہیں تاکہ رمضان کے بعد جو زیادہ اہم مشکل مرحلہ ہے 11 مہینے تک، یعنی اگلے رمضان تک کم از کم آپ گناہوں سے بچے رہیں۔ سب سے اہم اور یونیک ڈپارٹمنٹ کارڈیک مانیٹرنگ کا ہے کہ جس میں حسد، کینہ، ریاکاری جیسے چھپے ہوئے وائرسز جو عموماً الیکٹران مائکروسکوپ سے بھی نظر نہیں آتے، وہ آپ کو اس میں نظر آ جاتے ہیں۔ اسی چینجز آپ کو بتلا دیں گی کہ آپ کا دل کس کے حسد میں مبتلا ہے اور کس شخصیت کا کینہ آپ کے دل میں پروان چڑھ رہا ہے اور کیوں کر ریاکاری آپ کے نیک اعمال میں شامل ہے۔ وہ لوگ جو بیچارے شرم کے مارے اپنی بیماریاں بتا بھی نہیں سکتے، یعنی نفسیاتی مریض، حقیقت میں وہ نفسانی مریض ہیں۔ شک، فوبیا، ڈپریشن، لوگوں سے ترک تعلق، قطع رحمی جیسے سائیکیٹرک ڈس آرڈرز آپ اس کلینک میں معالجے کے لیے لا سکتے ہیں ایسے کیسز۔ بیوٹی کانشیس اسپیشلی خواتین اس ماہ رمضان میں فیس لفٹنگ، جھائیاں، سیاہی اور شیطانی حلقے جو آنکھوں نہیں اپنے نفس کے گرد پڑے ہوئے ہوتے ہیں ان سے چھٹکارا پا سکتی ہیں، اور تمام افراد نماز شب پڑھ کر، سحر میں استغفار کر کے اور دن بھر روزہ رکھ کر اپنے چہرے کو، اپنے جسم کو نورانی اور ہلکا پھلکا بنا سکتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک ڈے اینڈ کیئر سینٹر ہے، ڈے اینڈ نائٹ، 24 آورز اے ڈے، 7 days اے ویک۔ جب چاہیں اس کلینک سے استفادہ کریں۔ یہ نہیں کہ دن میں روزے کے وقت تو اللہ کی برکتیں ہیں لیکن اس کے بعد وہ برکتیں غائب، اگر غائب ہوتی بھی ہیں تو وہ ہماری کوتاہیوں۔ ایک فارمیسی بھی موجود ہے، وٹامنز، آئرن، کیلشیم اور دیگر اہم اجزاء پر مشتمل۔ افطار آپ کو یاد دلاتی ہے کہ رمضان کے علاوہ آپ نے کھجوروں کو چھوڑا ہوا ہے، پھل فروٹس کو چھوڑا ہوا ہے، اہم
اجزاء کو چھوڑا ہوا ہے، کھانے کے اوقات میں جو پابندی نہیں ہو پاتی اس کو چھوڑا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسا ہاسپٹل جہاں پہ اتنی ساری فیسلٹیز موجود ہوں، کون بدنصیب ہوگا، کون بدبخت ہوگا جو اس ہاسپٹل سے اپنا علاج نہ کروائے۔ اور خود رسول اللہ کی حدیث ہے کہ بدبخت ہے کہ وہ شخص بدبخت کہا گیا ہے اس شخص کو کہ جو اس مہینے کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے۔ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے یہ کلینک ہے، ہاسپٹل ہے، علاج و معالجے کا سینٹر ہے کہ جو کہتے ہیں ہے زندگی کا مقصد معدے کے کام آنا۔ جی ہاں، کچھ لوگ جینے کے لیے کھاتے ہیں اور کچھ لوگ کھانے کے لیے جیتے ہیں، جو رمضان اور روزہ رکھنے کے باوجود اپنی نگاہیں افطار کے مینیو پر مرتکز رکھتے ہیں۔ انسان کھانے پینے میں اتنا زیادہ آگے بڑھ گیا ہے کہ جانوروں کی صف بندی میں شامل ہو چکا ہے، اور کچھ بعید نہیں، کچھ عرصے بعد ہمارے ساتھ جانور بیٹھ کے کھائیں بلکہ کھڑے ہو کے کھائیں۔ انسان نے بھی آج کل بوفے میں کھڑے ہو کے کھانا شروع کر دیا ہے، اور دسترخوان پہ رکھا ہوا مرغ مسلم اندر ہی اندر کڑ رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ آئی ہیٹ یو۔ تو ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ یہ صحت کلینک ہے، جن کو انگلش میں ٹیسٹ کانشیس اور اردو میں P2 کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو پیٹ بھر کر اپنی حیثیت سے زیادہ کھا لیتے ہیں اور دوسروں کو بھوک سے مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ہے طاقت کا، بھوک کا، غذا کا غیر توازن۔ لیکن وقت آخر ان کو بھی کھانا نصیب نہیں ہوتا، اور کسی کیپسول سے ان کی خودکشی ہوتی ہے۔ غریب شہر فاقوں سے مر گیا آخر، امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی۔ ہیرے کی جگہ یہاں پہ آپ کیپسول لکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے ہماری گفتگو کے دوسرے مرحلے کی طرف کہ جس میں ہم جسم اور غذا کے تعلق پر روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ، اور پھر اپنی گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ دیکھیں، ہمارا نظام ہاضمہ ایک مثال سے واضح طور پہ بآسانی سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ جس طرح آپ باہر سے بازار سے سودا لے کر آتے ہیں کچن میں، اس میں سے جو چیزیں آپ کو پکانی ہوتی ہیں فار دا ٹائم بینگ آپ اس کو پکا لیتے ہیں اور پکا کر دسترخوان پہ رکھ دیتے ہیں، اور جو چیزیں بچ جاتی ہیں اس کو شام کے لیے، کل کے لیے، اگلے ہفتے کے لیے فریج میں، اسٹور ہاؤس میں رکھ دیتے ہیں۔ اگر فرض کر لیجئے آپ بازار سے زائد سودا لے آئیں، یعنی فریج میں، اسٹور ہاؤس میں چیزیں ابھی بھی رکھی ہوئی ہیں اور آپ زیادہ لے آئیں، تو پھر ہوگا کیا کہ آپ کا لایا گیا سودا دسترخوان کی زینت بنے گا، اور فریج میں یا اسٹور ہاؤس میں رکھی ہوئی چیز ویسی کی ویسی رہے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ چیز سڑ جائے گی، گل جائے گی، اور اب اس کو کھانے والا بیمار پڑ جائے گا۔ بالکل اسی طرح ہم جو غذا کھاتے ہیں وہ معدے میں جاتی ہے، اور معدہ اس کو جسم کے ٹیشو میں سپلائی کرتا ہے۔ اب جو غذا بچ جاتی ہے، جس کی آپ کو فی الوقت ضرورت نہیں ہوتی، وہ جگر میں چلی جاتی ہے تاکہ آئندہ کھانے، آئندہ گھنٹوں، آئندہ دن کے لیے کام آئے۔ اگر فرض کر لیجئے جگر میں رکھی ہوئی غذا موجود ہو اور آپ دوبارہ کھا لیں، ہمارا تو یہ حال ہے، معدے میں یہ غذا رکھی ہوتی ہے اور پھر دوبارہ کھا لیتے ہیں، جگر تو بہت دور کی بات ہے۔ افطار کی کھانا کھاؤ گے؟ جی ہاں بالکل، دن میں تو نوبت نہیں ملے گی، تو جتنا کھا سکتے ہیں ہم کھا لیں۔ تو معدے میں غذا آنے کے بعد جسم کا حصہ بنتی ہے، اور کچھ غذا اسٹور ہو جاتی ہے جگر میں۔ اگر فرض کر لیجئے جگر کی غذا جو اسٹورڈ ہے استعمال نہ ہو اور بدستور کھاتے چلے جائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ جگر میں رکھی ہوئی غذا رکھے رکھے سڑ جائے گی، اور ایک وقت آئے گا وہ ابل کر بائی فورس جگر سے باہر آ جائے گی اور پورے جسم میں پھیل جائے گی۔ لیکن اس مرتبہ یہ بطور غذا نہیں استعمال ہوگی، بلکہ بطور زہر استعمال ہوگی۔ چنانچہ جگر میں ایک حد تک
ایک مدت تک رکھنے والی غذا تو اپنے طور پہ صحیح رہتی ہے، لیکن ایک ٹائم لمٹ کے بعد وہ زہر کا روپ دھار لیتی ہے اور جو بعد میں بیماری کا سبب بنتا ہے۔ تو جگر جو کبھی فریج تھا اب فائر بن چکا ہوتا ہے اور آپ کے جسم میں وہ آگ پھیلا رہا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ وہ آپ کی بھوک بجھائے۔ دیکھیے غذا آپ کوئی سی بھی کھائیں، کلو واشربو ولا تسرفو کی مصداق، اسراف، زیادتی، اضافی غذا، کوئی بھی چیز، کوئی بھی عمل ہمیشہ نقصان کا سبب بنتا ہے۔ اگر فرض کر لیجئے آپ کی غذا میں پروٹین حد سے زیادہ ہے یا آپ غذا زیادہ کھا رہے ہیں تو آٹومیٹکلی پروٹین زیادہ ہوگی، نارملی 15% ہوتی ہے پروٹین۔ اگر پروٹین زیادہ ہوگی تو پروٹین کی جو جگہ ہے اسٹور ہونے کی، ڈمپ ہونے کی، وہ ہے جلد، اور جلد میں ڈمپ ہونے کے بعد جلد میں جھریاں پیدا کر دے گی اور وقت سے پہلے بڑھاپا آ جائے گا۔ یہی پروٹین ٹوٹ کر یورک ایسڈ میں چینج ہو جاتا ہے اور پھر ہڈیوں میں، جوڑوں میں، اسپیشلی پاؤں کے انگوٹھے میں جمع ہو جاتا ہے اور نقرس کے مرض کا سبب بنتا ہے، جس کو عربی میں مرض الملوکیہ بھی کہتے ہیں، اردو میں گھٹیا کہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ گھٹیا لوگوں کو ہوتا ہے۔ ایک زمانے میں یہ بادشاہوں کو ہوا کرتا تھا، کیوں کہ وہ گوشت زیادہ کھاتے تھے، بلکہ گوشت ہی کھاتے تھے، جانور کا نہیں ملے تو انسانوں کا۔ تو گوشت میں موجود یورک ایسڈ جوڑوں میں جمع ہو جاتا تھا اور وہ نقرس کا سبب بنتا تھا، گاؤٹ جسے کہتے ہیں۔ نشاستہ یعنی شوگر آپ کے کھانے میں، غذا میں زیادہ ہو تو آبویسلی آپ کو معلوم ہے جس سے شوگر ہو جاتی ہے، ڈائبٹیز ہو جاتی ہے۔ چکنائی زیادہ ہو تو یہ خون کی نالیوں میں جا کے جم جائے گی، خون کی نالیوں کو تنگ کر دے گی اور انسان کو بھی تنگ کر دے گی، جو بعد میں بلڈ پریشر میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ اور یہی چکنائی اگر دل کی نالیوں میں جا کر جمع ہو جائے تو دل میں درد کا سبب بنتی ہے، جس کو انجائنا کہتے ہیں۔ دماغ کی نالیوں میں جا کے جمع ہو جائے تو خون کی سپلائی دماغ میں کم ہو جاتی ہے، فالج کا سبب بنتی ہے۔ اسکن کی نالیوں میں، خون کی نالیوں میں جا کے جمع ہو جائے تو بال گرنے لگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہری علاقوں میں اسپیشلی آج کل بال گرنے کا بہت رجحان ہو گیا ہے۔ لوگ نظر سے گرنے کی کم فکر کرتے ہیں، بالوں کی گرنے کی زیادہ فکر کرتے ہیں۔ چہرے پر دانے اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہیئر فالیکلز، ہیئر کی جو روٹس ہیں وہ بلاک ہو جاتی ہیں چکنائی کے سبب۔ خود کولیسٹرول جب پتے میں جاتا ہے تو وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر پتے کی پتھری میں تبدیل ہو جاتا ہے اور بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ عمومی اثر یعنی ایز اے ہول اگر غذا کھائیں، اوور آل وزن کی زیادتی خود ایک مرض ہے۔ اوبیسٹی آج کل ایک مرض کہلائی جاتی ہے میڈیکل سائنس میں۔ چلنے پھرنے کے دوران سیڑھی اترتے چڑھتے اگر آپ سلپ ہو گئے تو اتنا بھاری بھرکم وزن آپ کی ہڈیاں نہیں اٹھا سکتی، چنانچہ فریکچر بآسانی ہو جاتا ہے۔ خود اسٹیمنا ایسے لوگوں کا کم ہوتا ہے جو بہت زیادہ کھاتے ہیں، اور آخر میں ان تمام بیماریوں کے سبب بہت سارے کھانوں سے محروم رہ جاتے ہیں اور یہ احساس محرومی کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ گاؤٹ ہے جو زیادہ گوشت کھانے سے، پروٹین کھانے سے ہوتا ہے۔ ذیابیطس نشاستے کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پتے کی پتھری چکنائی کی زیادتی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انجائنا، ایم آئی، ہارٹ اٹیکس بھی فیٹ کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور چہرے پہ یا جسم میں جلد پر جو دانے ہوتے ہیں وہ بھی چکنائی کی زیادتی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جسم اور غذا کے اس تعلق کو سمجھنے کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک رشین ڈاکٹر نے فاسٹنگ، بھوکا رہنے یا ہمارے زبان میں روزے کے حوالے سے کیا تحقیق کی اور غذا میں کمی کے اثرات کو کس طرح ریکارڈ کیا اور کس طرح اس کو لوگوں تک پہنچایا اور اس سے آگہی لوگوں میں پھیلائی۔ ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ۔
روسی ڈاکٹر کا نام الیکسی سوفورین تھا اور یہ 63 سالہ 63 ایئرز اولڈ ایک رشین ڈاکٹر تھا کہ جس نے مسلسل 40 دن روزہ رکھا، جس کو آپ روزہ تو نہیں فاقہ کہہ لیجئے، کیونکہ اس کے اپنے عقیدے کے حوالے سے تھا، اپنے تحقیق کے حوالے سے تھا، ہماری طرح سحر و افطار نہیں تھی۔ ان 40 دنوں میں اس نے فقط پانی، چائے، لیموں کا رس، اس کے علاوہ کوئی غذا نہیں استعمال کی، اور اس دوران جو جو اثرات اس کے جسم پر مرتب ہوتے رہے ان اثرات کو وہ ترتیب وار تحریر کرتا گیا تاکہ دوسروں کی رہنمائی کر سکے، اور اس کا ثمر پھل کیا ملا؟ گویا ایک حیات نو، تجدید حیات، ایک نئی زندگی اس کے ہاتھ آ گئی، اور اس کے بعد وہ خود اپنے اندر ہونے والی تبدیلیوں سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے روزے یا فاسٹنگ کے حوالے سے کتاب لکھ ڈالی۔ یہ کتاب شروع میں رشین زبان میں تھی، لیکن اس کی مقبولیت اتنی بڑھی کہ عربوں نے اس کو عربی زبان میں ڈھالا، لیکن اس کے باوجود اس کی شہرت میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اور مزید آگہی بڑھتے بڑھتے جب ایران پہنچی تو ایران کے لوگوں نے اس کی فارسی میں کتاب چھاپ ڈالی۔ پرشین زبان میں اس کتاب کو ڈھالنے کا سہرا محمد جعفر امامی کے سر ہے، اور اس کا دیباچہ ناصر مکارم شیرازی نے لکھا۔ انہوں نے اس کے مقدمے میں اس کتاب کو 1 یا 2 مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ پڑھنے کی درخواست کی، اور اس کتاب سے حاصل ہونے والے میسج یعنی کم خوری، گرسنگی پہ توجہ دلائی، اور یہ کتاب شہرت کے پاؤں پر چلتے چلتے پاکستان پہنچی۔ تو اس کا اردو ترجمہ ذوالفقار علی زیدی نے کیا عباس ٹاؤن کے، اور دیباچہ حکیم محمد سعید نے کیا جو اب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن ساری زندگی وہ حکمت کی سب سے اہم حکمت یعنی کم خوری پر درس اور نصیحتیں اور مشورے دیتے رہے۔ آپ کو یہ کتاب ملے تو آپ ضرور پڑھیے گا، جس طرح اس میں معجزاتی انکشافات ہیں ان کو پڑھ کر اپنے روزے کا قبلہ درست کیجئے گا کہ ایک نان مسلم اگر فقط فاقہ کر کے اپنی نئی زندگی پا سکتا ہے تو کیا خداوند متعال ہمیں آخرت کے ساتھ اس دنیا میں ایک نئی زندگی نہیں عطا کر سکتا؟ کیا ہمیں ہماری بیماریوں سے چھٹکارا نہیں دلا سکتا؟ کیا وہ خدا جو لعلکم تتقون کی منزل کا متلاشی اور مطلوب ہے چاہتا ہے کہ مومن تقوی کی منزل تک پہنچ جائے، تو کیا وہ خدا نہیں چاہتا کہ ایک مومن صحت مند رہے؟ الیکسی سوفورین نے یہ نتائج، تبدیلیاں جب دیکھی تو باقاعدہ تحقیق کی ٹھانی، اور اس نے کہا کہ میرے جسم میں حیرت انگیز تبدیلیاں واقع ہیں۔ پہلے میں وہ لیکچرز بھی دیا کرتا تھا، کہتا تھا کہ میں فقط 1 گھنٹے سے زیادہ لیکچر نہیں دے پاتا تھا، اور اس 40 دن کے فاقے کے بعد میں 2 گھنٹے بغیر کسی تھکاوٹ کے بول سکتا ہوں۔ تو آج ہمارے اسٹیمنے کا امتحان ہے، ہمیں بھی 2 گھنٹے بولنا ہے، اور آپ کے صبر کا بھی کہ آپ کو 2 گھنٹے سننا ہے۔ چہرے کی جھریاں اس نے کہا کہ میرے چہرے پہ جو تھیں وہ غائب ہو گئیں۔ بڑھاپے میں جو راشا ہو جاتا ہے، کپ کپاہٹ ہو جاتی ہے ہاتھوں میں پیروں میں، وہ ختم ہو گئی۔ حلق میں اس کی سوزش تھی، فرنجائٹس تھا، اس سے اس کو چھٹکارا مل گیا۔ بال جو اس کی گر رہے تھے وہ گرنا بند ہو گئے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان روزے میں، فاسٹنگ میں، فاقے میں کمزوری کا شکار ہو، لیکن اس کا اسٹیمنا بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، یہ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی
کہ نہ صرف عرب، نہ صرف اسلام، بلکہ خود اسلام سے پہلے یونانیوں میں اور دیگر قوموں میں یہ ایک اصول تھا کہ جنگجو سپاہی کبھی پیٹ بھر کر جنگ لڑنے نہیں جاتا تھا، ہمیشہ بھوک کی حالت میں جاتا تھا۔ اور آج کل کا اسپورٹس رول بھی یہی کہتا ہے کہ کھلاڑی خالی پیٹ میدان میں اترے۔ ایکسرسائز کرنے والے بھی یہی گر بتلاتے ہیں کہ یا تو ایکسرسائز شام کے وقت کرو یا صبح کے وقت جب پیٹ خالی ہوتا ہے۔ تو یقین کیجئے جب آپ کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو آپ کے عضلات تندرست، توانا، متحرک ہوتے ہیں، کیونکہ پیٹ بھرنے کے بعد تو آپ کا بلڈ فلو معدے کی طرف ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہی قدم جو افطاری سے پہلے 2 گھنٹے تک کھڑے ہو کے کچن میں پکوڑے پکاتے ہیں، انہی قدموں میں لغزش آ جاتی ہے، اور افطار کے بعد 2 منٹ نہیں کچن میں بیٹھنا یا کھڑا ہونا گوارا ہوتا ہے۔ مرد حضرات جو 8 گھنٹے 10 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے آتے ہیں، وہ افطار کے بعد اپنے بستر سے کروٹ لینے کے لیے بھی سوچتے ہیں۔ تو کیا فرق ہے پیٹ بھرے کا اور بھوکے کا؟ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ ایک شخص کے ہاتھ میں ایک کنکر دے دیا جائے اور کہا کہ تم پہاڑی پہ چڑھو، اور دوسرے شخص کے ہاتھ میں اتنا بڑا پتھر دیا جائے جو اس کے وزن سے بھی زیادہ ہو، اور تم پہاڑی پہ چڑھو، تو کون سا شخص پہاڑی پہ چڑھنے کے زیادہ، جسے کہتے ہیں کہ متلاشی ہوگا، اس کے لیے آسان ہوگا، جس کے پاس کم وزن ہوگا؟ اس نے کہا کہ میرے چہرے کی جھریاں ختم ہو گئی۔ اچھا، ہونا تو یہ چاہیے کہ کمزوری سے، نقاہت سے چہرے پہ جھریاں پڑ جائیں، نہیں، چہرے پہ جھریاں پروٹین کی ایکسس سے پڑتی ہے، اور پروٹین آپ کی غذا میں موجود ہے، تو غذا کی زیادتی خود آپ کے بڑھاپے میں ممدود و معاون ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے نانی اور دادی اور پرانے زمانے کے لوگوں کو سنیے، دیکھیے، پوچھیے، تو وہ آپ کو بتلائیں گے کہ لوگ 40 50 سال میں بھی جوان نظر آتے تھے، اور آج کل 30 سال کا نوجوان بوڑھا نظر آتا ہے، اور دل کے اور دیگر امراض جو کسی زمانے میں بڑھاپے میں ہوتے تھے آج جوانی میں ہو رہے ہیں۔ اسی طرح کپکپاہٹ، اس کا بھی تعلق آپ کی رگوں سے ہے۔ اگر آپ زیادہ کھائیں گے تو آپ کی چکنائی غذا کی آپ کی رگوں کے ارد گرد جم جائے گی، تو آپ کی نروز کی سینسیشن اور موومنٹ عضلات کی وہ ایب نارمل ہو جائے گی۔ حلق کی سوزش، ایک زمانے میں لوگوں کا اصول علاج یہ تھا کہ اگر آپ کو گلے میں سوزش ہے تو آپ گرم پانی کے غرارے کریں۔ اب ایک امریکن ریسرچ آئی ہے کہ اگر آپ کو گلے میں سوزش ہے تو آپ کچھ بھی کھائیں پیے نہیں، مطلقاً بند کر دیں کھانا پینا۔ اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کھانا کھانے کے بعد بولنے میں پرابلم ہوتی ہے، اور بھوک کی حالت میں آدمی زیادہ اچھا بول پاتا ہے۔ مثال تو بڑی بھونڈی ہوگی، لیکن جتنے بھی گویے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فجر کے بعد ریاضت کرتے ہیں، فجر کے بعد موسیقی کی اور گانے کی پریکٹس کرتے ہیں، آواز اچھی نکلتی ہے۔ ریڈیو پاکستان میں زیادہ سے زیادہ گانوں کے پروگرام فجر کے بعد ہوا کرتے تھے، مومنین توبہ استغفار کرتے ہیں اور شیاطین۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خالی پیٹ میں آپ کی آواز اور گلے کی سوزش جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہوتی ہے۔ اور یہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پورے کراچی میں، اس کے بورڈز بھی لگے ہوئے ہیں کہ گنج پن۔ ہمارے ایک دوست اسی طرح کے ایک انسٹیٹیوٹ میں گئے اور کہنے لگے کہ مجھے کوئی دوا بتائیں، میرے بال گر رہے ہیں۔ تو انسٹیٹیوٹ والوں نے کہا جب بال گر جائیں تب آئیے گا۔ انہوں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے ہم نئے بال لگاتے ہیں، پرانے بالوں کو گرنے سے نہیں بچاتے۔ مطلب وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ پرانے بال آپ کے گر جائیں۔ تو اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اگر کسی فرد کو برا نہ لگے، کہ موٹے لوگ عموماً گنجے ہوتے ہیں۔ آپ کبھی ذرا نوٹ کیجئے گا، لیکن بہت زیادہ غور سے کسی کو اس طرح نہیں دیکھیں گھر میں رشتہ داروں میں، کہ موٹے لوگ بسیار خوری کی طرف رغبت کرنے والے، زیادہ کھانے والے لوگ جو ہیں وہ گنج پن کا زیادہ شکار ہوتے ہیں، اور دبلے پتلے لوگ جو کم خوری کی طرف رغبت رکھتے ہیں وہ عموماً اس کا شکار نہیں ہو پاتے۔ اس کے بعد الیکسی سوفورین نے کچھ نکات بیان کیے
کہ جن کو سمجھ کر آپ کو یقین آ جائے گا کہ کم خوری واقعی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ ہمارے جسم میں کچھ جراثیم ہوتے ہیں جو ہمیشہ بچپن سے لے کر موت تک ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور یہ جراثیم ہمیں نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ ہمارے جسم کے چوکیدار گارڈز ہوتے ہیں، اور ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ باہر سے آنے والے جراثیم کو ماریں۔ لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اگر آپ زیادہ کھائیں گے تو آپ کے جسم کے گارڈز یعنی جراثیم بھی زیادہ کھانے کے عادی ہو جائیں گے۔ اب آپ فرض کر لیجئے اپنے گھر کے چوکیدار کو آپ ہر وقت کھانے کی پلیٹ بھیجتے رہیں، تو وہ چوکیدار ایک وقت آئے گا کہ ہٹا کٹا مستنڈا ہو جائے گا، اس کو چور پکڑنے کی یا اپنی سیکیورٹی کی فکر نہیں ہوگی، اوور ویٹ کی وجہ سے اس کا اسٹیمنا کم ہو جائے گا۔ تو جب ان جراثیم کو غذا ملتی ہے تو عادتاً ان کو کھانے کی عادت ہو جاتی ہے، تو جو چیز ملتی ہے وہ منہ میں ڈال لیتے ہیں، اگر کھانا نہ ملے تو آس پاس کا ٹشو منہ میں رکھ لیتے ہیں، اور یہی جراثیم پھر آپ کے جسم کو ڈیمیج کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں آٹو انفیکشن۔ اس گھر کو آگ لگ گئی اس گھر کے چراغ سے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ ایک اور نکتہ کہ جب انسان کھاتا پیتا نہیں ہے تو کڈنی اور آنتیں پیشاب اور فضلہ بنانا کم کر دیتے ہیں، تو آپ کے جسم میں خود بخود کثافتیں کم ہو جاتی ہیں، اور جو تھوڑی بہت ہوتی بھی ہیں وہ زبان کے راستے خارج ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کبھی نوٹ کریں، افطار کے وقت آپ کی زبان سفید ہو چکی ہوتی ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا بھی ہوگا، بچے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں تمہارا روزہ ہے؟ ہاں ہمارا روزہ ہے۔ اچھا زبان دکھاؤ۔ زبان دیکھ کے جس طرح ڈاکٹر ٹائیفائڈ کا فیصلہ کرتا ہے، بچے فیصلہ کرتے ہیں ہاں ابھی تمہارا روزہ ہے، تمہاری زبان سفید ہو رہی ہے۔ تو یہی زبان اگر آپ کچھ عرصے کے لیے اور اپنا فاقہ بڑھا دیں تو براؤن ہو جائے گی، اور پھر بالکل جسے کہتے ہیں ڈارک براؤن، کہ زبان کے ذریعے وہ کثافتیں نکلتی ہیں۔ اچھا یہاں پر اس حدیث کو یاد کیجئے کہ جس میں رسول فرماتے ہیں روزہ دار کی منہ کی بدبو خدا کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے، زیادہ افضل ہے۔ تو یہ روزہ دار کو حوصلہ دلانا ہے، روزہ دار کے آس پاس جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو بھی توجہ دلانی ہے کہ اگر اس کے پاس سے، اس کے منہ سے بدبو آئے تو سمجھ لو کہ یہ بدبو تمہارے لیے تو کراہیت کا سبب ہوگی، لیکن اللہ کے لیے مجھ سے بھی افضل ہے۔ تو زیادہ کھا کر نہ صرف آپ اپنے جسم کو بگاڑتے ہیں بلکہ اپنے جسم میں موجود جو گارڈز ہیں ان کو چور میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ بینک ڈکیتیوں میں یا محلوں میں ڈکیتیوں میں پتہ چلتا ہے کہ 20-30 ڈکیتیوں میں خود وہاں کے گارڈز ملوث ہوتے ہیں۔ مزید انکشافات اس نے یہ کیے کہ جو لوگ کم کھاتے ہیں اور خود اپنے اوپر، ان کو ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا سوائے چند روزوں کے، چند ابتدائی روزوں کے، کچھ لوگوں کے لیے تو 20-25واں روزہ بھی ابتدائی روزہ ہوتا ہے، تو لیکن جو لوگ واقعی ان شرائط کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں، جو شرائط روایات آیات میں دی گئی ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کے اندر ایک تحمل مزاجی پیدا ہو گئی ہوگی۔ یعنی اگر آپ کے شوہر جو ہے وہ آپ کو امی کے گھر نہیں لے کے جا رہے، آپ غصے میں نہیں آتے، آپ نے اپنے شوہر کے کپڑوں پہ استری نہیں کی تو شوہر غصے میں نہیں آتا۔ تو یہ ایک تحمل مزاجی کی کیفیت جو ہے وہ پورے گھر میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ پیدا ہو جاتی ہے، کہ بہت ساری ذمہ داریاں جو آپ کے ذمے ہیں، شوہر کے ذمے ہیں، بچوں کے ذمے ہیں، لوگ ادا نہیں کر رہے ہوتے ہیں آپ کے حقوق، لیکن آپ معاف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک تحمل مزاجی، ایک اسٹریس والی جو کیفیت ہے وہ بھوک دور کرتا ہے، اور یہ ایک عجیب تحقیق ہے جو خود افریقہ میں رہنے والے ان افراد پر کی گئی جو بھوک کی وجہ سے مر گئے، ہلاک ہو گئے۔ سائنسدانوں نے ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ ہلاک ہونے والوں کے جسم میں جو آخری عضو تھا وہ ذہن تھا،
یعنی ان کا دل پہلے مر گیا، جگر پہلے مر گیا، پھیپھڑا پہلے مر گیا، کڈنی پہلے مر گیا، ذہن نے آخر وقت تک کام کیا اور سب سے آخر میں ذہن جو ہے وہ غیر فعال ہوا۔ اب یہاں پر اس حدیث کو یاد کیجئے کہ خدا نے علم بھوک میں چھپا رکھا ہے اور لوگ اسے شکم سیری میں تلاش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان بھوک کی حالت میں فہم و فراست کا مالک ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمیں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے عقل۔ شہوت اور غضب ہی کو تو دبانے کا، کنٹرول کرنے کا نام ہے روزہ، اور آپ کو ہم پہلے بتا چکے ہیں آپ کا نفس 4 اجزاء پر مشتمل ہے: وہم، شہوت، غضب اور عقل۔ کھانا کم کھا کر آپ اپنی شہوت، غضب اور وہم کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی عقل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے جسم، آپ کے نفس، آپ کی زندگی کا فیصلہ عقل کر رہی ہے، عقل ڈرائیونگ سیٹ پر ہے۔ تو بھوکا رہنا عقل کی حوصلہ افزائی کے مترادف ہے، روزہ رکھنا حکمت میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اس بات سے نہیں ڈریے کہ روزہ رکھ کے شاید میری زندگی کو خطرہ ہے، اگر خطرہ ہوا بھی تو آپ کی عقل آخر وقت تک کام کرتی رہے گی۔ اب آئیے امریکی تحقیق کی طرف کہ جو چند اداروں نے کی اور روزے یا فاسٹنگ یا فاقے کے حوالے سے اپنی گزارشات لوگوں کے سامنے پیش کی۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ امریکہ میں 3 اداروں نے فاقے پہ، فاسٹنگ پہ، روزے پہ تحقیق کی۔ پہلا ادارہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا، دوسرا ادارہ نیشنل اکیڈمی آف سائنس، اور تیسرا ادارہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ایجنگ یعنی عمر زیادہ ہونے کا ادارہ۔ ان تینوں اداروں نے فاسٹنگ پہ تحقیق کی اور یہ مزید انکشافات کیے کہ روزہ رکھنا، فاسٹنگ کرنا، فاقہ کرنا، کم خوری، گرسنگی انسان کے لیے صحت کی نوید ہے، ایک خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو بیمار رہتے ہیں۔ اور ان اداروں نے جو تحقیق کی وہ بھی کسی حیرانگی سے کم نہیں۔ سب سے اہم بات جو انہوں نے کی وہ یہ کہ روزہ رکھنے والے، فاسٹنگ کرنے والے طویل عمر پاتے ہیں۔ اس کی مثال ہم دے چکے کہ ایک انسان کو ایک کنکر ہاتھ میں لے کر سفر کرنے کے لیے کہا جائے اور دوسرے کو ایک بہت بڑا بھاری پتھر، تو بہت بڑا بھاری پتھر لے کے جانے والا انسان شاید چند قدم، چند گز چل کر ہمت ہار دے، لیکن کنکر ہاتھ میں لے کے جانے والا انسان بہت دور تک سفر کر سکتا ہے۔ زخم، ایسے لوگوں کے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ کینسر، جو لوگ کینسر میں مبتلا ہیں ان کا کینسر رک جاتا ہے، جو کینسر میں مبتلا نہیں ہیں ان کو کینسر ہونے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی شوگر کی بیماری بھی نہیں ہوتی، اور آج کل شوگر، بلڈ پریشر کی زیادتی اور جسے کہتے ہیں کہ وبا کی طرح پھیلنے کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ آج کل کا انسان بسیار خوری کی طرف متوجہ ہے۔ ذہنی دباؤ ایسے لوگوں کو نہیں ہوتا کہ جو روزہ رکھتے ہیں یا کم کھاتے ہیں۔ دیکھیے، زخم کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈائبٹیز کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کا زخم بڑی دیر سے بھرتا ہے، اور ڈاکٹر بڑے تاکید سے کہتے ہیں ان کو کہ آپ اپنے پیروں کا خیال رکھیں، ننگے پیر نہ چلیں، جسم میں کوئی بھی زخم لگے فوراً علاج کروائیں۔ جب زخم ہوتا ہے تو وہاں بیکٹیریا بھی ہوتا ہے، اور اگر انسان اوور ایٹنگ کا شکار ہے تو اس کے جسم میں گلوکوز بھی زیادہ ہوگا، اور جب گلوکوز زیادہ ہوگا تو زخم میں بھی گلوکوز زیادہ ہوگا، تو وہاں موجود بیکٹیریا زیادہ دیر تک اسٹے کرتے ہیں کہ ان کی غذا کا مسئلہ حل ہو چکا۔ اسی طرح کینسر کیا ہے؟ انکنٹرولڈ گروتھ آف دا ٹیشو، کوئی الگ سی چیز نہیں ہے، آپ کا ٹیشو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے دماغ سے اور اپنے طور پہ بڑھنے لگتا ہے۔ جسم کا ہر آرگن بڑھتا ہے، ریپیئر ہوتا ہے، ری جنریٹ ہوتا ہے، دوبارہ پیدا ہوتا ہے، سوائے دل، دماغ اور عضلات کے۔ چنانچہ کینسر ایک انکنٹرول گروتھ ہے
جو برین کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، اور اس کینسر کو عام آرگن سے زیادہ انرجی اور غذا چاہیے ہوتی ہے۔ اب آپ جتنی غذا کھاتے ہیں 80% غذا کینسر بھتے کے طور پہ لے لیتا ہے اور وہ بڑھتا رہتا ہے۔ اب اگر آپ غذا کھانا کم کر دیں گے تو کینسر کی غذا بھی کم ہو جائے گی اور اس کی گروتھ کم ہو جائے گی۔ تو یہ کینسر جیسی بیماری کے لیے آپ دیکھ لیجئے کہ روزہ یا فاسٹنگ یا فاقہ کتنا اہم ہے۔ اب آئیے ڈاکٹر ایوز کی طرف، جو امریکہ کے ایک سائنسدان ہیں، اور انہوں نے ایک عجیب دعویٰ کیا، اعتدال پسندی کا نظریہ پیش کیا، اور یہ کہا کہ متبادل دن کے روزے انسان کی بہترین صحت کے ضامن ہوتے ہیں۔ یعنی مسلسل روزے رکھنا اتنا زیادہ فائدہ مند نہیں ہے جتنا وقفے سے روزے رکھنا فائدہ مند ہے۔ اس موقع پہ حدیث رسول کو یاد کیجئے، اے اللہ تو مجھے ایک دن کھانا دے تاکہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں، اور ایک دن بھوکا رکھ تاکہ میں اس دن صبر کر سکوں۔ آلٹرنیٹ اپروچ ٹو لائف، کہ راحت بھی اور مصیبت بھی، نہ فقط راحت نہ فقط مصیبت، روزہ بھی اور کھانا پینا بھی۔ 3 افراد آئے تھے رسول کے پاس، جس میں سے ایک نے یہی کہا تھا کہ میں عمر بھر روزہ رکھوں گا، تو رسول اللہ بہت زیادہ ناراض ہوئے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں نہیں بھی رکھتا؟ اوائل دنوں میں رسول اللہ روزہ رکھتے تھے تو اصحاب پوچھتے تھے کہ آپ کھاتے نہیں؟ رسول اللہ نے کھانا شروع کیا تو اصحاب نے کہا کیا آپ روزہ نہیں رکھتے؟ پھر رسول اللہ نے کبھی کھانا اور کبھی روزہ رکھنا شروع کیا۔ یہی اعتدال پسندی رسول اللہ اپنی امتیوں سے مانگتے ہیں، اور یہی آلٹرنیٹ ڈے ڈائٹ یا آلٹرنیٹ ڈے تھراپی، آلٹرنیٹ ڈے فاسٹنگ ہے جو ڈاکٹر ایوز نے اپنے ریسرچ پیپر میں پیش کی۔ اس کا ثبوت اسلام کے حوالے سے کیا ہے؟ آئیے اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ آپ میں سے جن لوگوں کے پاس کیلکولیٹر ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ باقی لوگ اپنا دماغ استعمال کریں۔ رمضان کے واجب روزے 30 دن، شعبان کے مستحب روزے 30 دن، رجب کے مستحب روزے 30 دن، یہ ٹوٹل 90 روزے ہو گئے۔ ہر مہینے کی پہلی اور آخری جمعرات اور 10 کے بعد پہلا بدھ، ہر مہینے کے 3 روزے ہو گئے۔ 12 مہینوں سے ملٹیپلائی کریں، 12 × 36 36۔ ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا مستحب، ہر مہینے کے 3 روزے اور ہو گئے، 12 × 36 36۔ شوال جو انشاءاللہ رمضان کے بعد آئے گا اور آپ سب روزہ رکھیے گا، 34 سے لے کے 9 تک، 9 شوال تک 6 روزے رکھنا مستحب۔ ذیقعد کی 25 اور 29 تاریخ، ذیقعد کے 2 روزے مستحب۔ ذی الحج کی 1 سے 9 تاریخ، 18 ذی الحج اور 24 ذی الحج، یہ 11 روزے ہو گئے۔ محرم الحرام کی 1، 3 اور 7 تاریخ 3 روزے۔ ربیع الاول کی 17 تاریخ 1 روزہ۔ جمادی الاول کی 15 تاریخ 1 روزہ۔ رجب کی 27 تاریخ 1 روزہ۔ ان تمام روزوں کو ایڈ اپ کریں تو 186 روزے بنتے ہیں۔ سال میں 365 ڈیز ہوتے ہیں، 365 ڈیز کو 2 سے ڈیوائڈ کریں تو اپروکسیمیٹلی 186 ڈیز بنتے ہیں، یعنی ایک دن روزہ اور ایک دن روزہ نہیں۔ آلٹرنیٹ ڈے تھراپی، آلٹرنیٹ ڈے فاسٹنگ، جس کو ڈاکٹر ایوز نے آج کہا، رسول اللہ نے 1400 سال پہلے کہہ دیا۔ توضیح المسائل صفحہ نمبر 260 260 پہ یہ تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سائنسی زاویے سے روزے کو، فاقے کو، فاسٹنگ کو، کمخوری کو دیکھنے کے بعد 260
توضیح المسائل 260 پیج نمبر 260. آئیے اب اسلامی نظریے سے چند آیات روایات کا مطالعہ کریں اور اس کو خالصتاً عقلی اور سائنسی زاویے سے دیکھیں کہ کس طرح روزہ ہماری دنیاوی منزلوں مقاصد کو پورا کرتا ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. دیکھیں یہ آیت آپ نے اس رمضان میں اور اس سے پہلے کے رمضان میں بہت سنی ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. سورہ بقرہ آیت نمبر 183. لیکن بہرحال آج کل کے حسی اور سائنسی دور میں رہنے والے فرد کے ذہن میں یہ سوال تو بہرحال آ کے رہتا ہے کہ روزہ یا بھوکا رہنا، کم کھانا تقوی میں اضافے کا سبب کیا بنتا ہے، اور اس کی عقلی توجیہ کیا ہے، سائنسی ثبوت کیا ہے. آئیے اس کو پہلے عقلی زاویے سے دیکھتے ہیں اور پھر سائنسی حوالے سے ثابت کرتے ہیں کہ روزہ رکھنا یا کم کھانا انسان کو کس طرح اللہ سے قریب کرتا ہے. عقلی توجیہ دیکھیے، ایک گھر، خواتین ہونے کے ناطے آپ لوگ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک گھر جو گندا ہو، خراب ہو، کوڑا کرکٹ سے لبریز ہو، اس گھر میں رہنا تو درکنار، چند منٹ گزارنا مشکل ہے. بدبو، تعفن، گھٹن، حبس، یہ آپ کو چند منٹ بھی وہاں نہیں رہنے دیتے. چنانچہ جس طرح مکین کا اچھا ہونا، نیک ہونا، بہتر ہونا ضروری ہے، اسی طرح اس کی رہائش کا بھی اچھا ہونا ضروری ہے. اگر ایک انسان کو اچھا گھر، اچھی رہائش نہ ملے تو وہ بیمار ہو جائے گا، یا کم از کم اپنا کام توجہ سے نہیں کر پائے گا، وہ یکسوئی نہیں ہوگی کہ جو ہونی چاہیے. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ آپ کے جسم میں اضافی غذا ایک کوڑا کرکٹ کی حیثیت رکھتی ہے. آپ کا جسم مکان ہے، گھر ہے، اور روح اس کی مکین ہے. ہم نے اس سے پہلے نفس کے حوالے سے جو دروس دیے تھے، آپ کو یاد ہوگا جو تشبیہ دی جاتی ہے روح اور جسم میں، وہ یہی دی جاتی ہے کہ جسم گھر ہے اور روح یا نفس ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. مرنے کے بعد روح کہلاتی ہے اور زندہ حالت میں نفس. نفس جو ہے اس گھر کا مکین ہے. اگر جسم ٹھیک ہوگا تو روح بھی ٹھیک ہوگی، ورنہ روح اپنا کام یکسوئی سے نہیں کر پائے گی. کوئی شخص بیمار پڑ گیا، دل کا، جگر کا، گردوں کو مرض لاحق ہو گیا اور وہ اتنی شدت اختیار کر گیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ روح پرواز کر جاتی ہے. اسی طرح ایک بسیار خور انسان جو بہت زیادہ کھاتا ہے، اس کا جسم یعنی اس کا گھر جہاں پہ روح رہ رہی ہے، کوڑا کرکٹ غلاظتوں سے بھر جاتا ہے. ایسا گھر جس میں فرنیچر بھی ہو، کھانے پینے کی اشیاء بھی ہوں اور دیگر لوازمات بھی ہوں، کوئی شخص رہنا پسند نہیں کرے گا. ہاں اگر گھر نیٹ، کلین، صاف ستھرا ہو تو ہر کسی کا دل چاہے گا کہ میں اس جگہ پہ، اس مکان میں، اس گھر میں چند لمحے، چند منٹ، چند دن گزاروں، اور یہ آپ کے کام کو آسان بنانے میں معاون ہوگا. تو اپنے جسم کو تر و تازہ رکھیے، صحت مند رکھیے، تاکہ آپ کی روح جو ہے یکسوئی کے ساتھ توجہ سے اپنے کام کو، اپنے مطالعے کو، اپنی عبادت کو انجام دے سکے. اب آئیے سائنسی توجیہ کی طرف کہ کس طرح بھوکا رہنا، کم کھانا انسان کو تقوی کی طرف، خدا کی طرف مائل کرتا ہے. دیکھیے، آپ نے غالباً 9-10 کلاس میں فزکس میں ایک رول پڑھا ہوگا کہ کشش ثقل براہ راست متناسب ہے کمیت کے. یعنی اگر کسی شے کی کمیت زیادہ ہوگی تو کشش ثقل اس کو زیادہ کھینچے گی، اس کا وزن زیادہ ہوگا. یعنی اگر کسی چیز میں مادے کی مقدار زیادہ ہے تو وہ زمین کی طرف زیادہ کھینچے گی. مثلا ایک ٹینس کی بال ہے اور ایک لوہے کی بال، لوہے کی گیند زمین کی طرف زیادہ کھینچے گی، کیوں؟ اس کے اندر کمیت یا مادہ زیادہ ہے بنسبت ٹینس کی بال کے. بالکل اسی طرح
برف کی مثال لے لیجئے، برف کو ہوا میں کتنا ہی اچھالیے اس کو واپس زمین کی طرف آنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر مادے کی مقدار زیادہ ہے۔ اب اسی برف کو ایمان کی حرارت پر رکھ دیجئے، پہلے پانی اور پھر ہوا میں تبدیل کر دیجئے، اب اس ہوا کو نیچے آنا تو درکنار، ہوا میں اچھالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خود بخود وہ آسمان کی طرف، خدا کی طرف، بلندی کی طرف رواں دواں ہوگی۔ تو ایک انسان جو اپنے آپ کو مادیت پرستی یا حب دنیا سے بھر لیتا، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا مادیت پرست یا مادیت پرستی، اسلام کا اصل مقابلہ ہندوؤں سے، عیسائیوں سے یا یہودیوں سے نہیں ہے، اسلام کا اصل مقابلہ مادیت پرستوں سے ہے۔ مادیت پرست کون؟ جو حب دنیا کے حامل ہیں۔ خود مسلمانوں میں بھی آپ کو بہت زیادہ مادیت پرست لوگ مل جائیں گے۔ تو جب انسان مادیت پرست ہوتا ہے اور اپنے ارد گرد اور اپنے جسم کے اندر مادے کی مقدار کو بڑھاتا رہتا ہے، ویسے ویسے کشش ثقل یعنی حب دنیا اس کے اندر بڑھتی رہتی ہے اور وہ خدا کی بجائے دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ انسان وہیں جاتا ہے جہاں اس کا مال ہوتا ہے۔ اگر آپ نے مال و متاع دنیا کے لیے جمع کر کے رکھا ہے تو اللہ کی طرف یا مرنے کا کبھی بھی دل نہیں چاہے گا، اور ذکر و عبادات نیکیوں کی صورت میں مال آخرت کے لیے جمع کرا کے رکھا ہوا ہے تو آپ کا کبھی اس دنیا میں رہنے کو جی نہیں چاہے گا۔ تو یہ وہ لعلکم تتقون کی منزل ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو مادیت پرستی، مادے اور بسیار خوری سے الگ کر دیتا ہے، اور ایسے انسان کو اپنا ویٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسا انسان تو خود بخود خدا کی طرف، بلندی کی طرف مائل نظر آتا ہے۔ تو مادیت پرستی زیادہ کھانے، بسیار خوری کی صورت میں ہو یا دنیاوی اشیاء کو جمع کرنے کی صورت میں ہو، حب دنیا کا سبب بنتی ہے۔ اور اگر انسان کے پاس یہ چیزیں موجود ہو اور تو بھی وہ حب دنیا کا نہ شکار ہو تو ایسا انسان لعلکم تتقون کی منزل پر فائز ہے۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اچھا، کچھ لوگ عرصے دراز سے بھوکا رہنا چاہتے ہوئے بھی اس بات پر سوچتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بالآخر انسان کو ایک مصیبت، آزمائش میں مبتلا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کوئی اور امتحان لے لے آسان سا، بھوکا پیاسا رکھ کر امتحان لینے کا کیا مطلب ہے؟ تو خدا قرآن میں فرما چکا، سورہ بقرہ آیت نمبر 187، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا۔ آپ لوگ قرآن پڑھ رہے ہوں گے، امید ہے کہ اس کے ترجمے اور تفسیر سے بھی استفادہ کر رہے ہوں گے۔ سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 183 ہے اس سے آگے تھوڑا سا اگر آپ پڑھیں، 84، 184، 185، 186، 187، 4-5 آیات ہیں، ضرور پڑھیں، گھر جا کے ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، کم از کم ان آیات کی جو کہ رمضان اور روزے سے متعلق ہیں، اس کے اخلاقی اور فقہی پہلوؤں سے متعلق، کہ اللہ تعالیٰ اسی سورہ بقرہ میں بیان کر رہا ہے کہ میں چاہ کیا رہا ہوں، تمہیں اس مشق یا اس ٹریننگ سے گزار کر میں تمہیں کیا بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ اگر اللہ تعالیٰ سختی چاہتا تو سحری کی تاکید کیوں آتی؟ کیوں رسول کو کہنا پڑتا کہ ہمارے اور دیگر ادیان کے روزوں میں فرق سحری کا ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ سختی چاہتا تو رسول کیوں کہتے کہ مومن کے لیے رمضان میں، روزے میں 2 خوشیاں ہیں، مومن کے لیے، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، پروردگار سے ملاقات کے وقت اور افطار کے وقت۔ آپ دیکھیے، افطار اور سحری جو روزے کے اختتام اور روزے کے شروع میں ہوتی ہے، تاکید کی جا رہی ہے کہ مومن یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ بھوکے پیاسے رہیں، نہیں، فقط چند گھنٹوں کا روزہ، چند گھنٹوں کی فاسٹنگ آپ کے اندر جو صفات پیدا کرتی ہے، ان صفات سے آپ کے نفس کو مزین کرنا مقصود ہے خدا کے نزدیک۔
ساری رات کھانے کی اجازت کیوں دی گئی ہے؟ پہلے کی امتوں کو نہیں تھی، بلکہ خود مسلمانوں میں ابتدائی ایام میں اگر کوئی شخص افطار کے بعد سو جاتا تھا تو اٹھ کے وہ دوبارہ کچھ کھا نہیں پی سکتا تھا۔ کچھ لوگ رسول اللہ کے پاس شکایت کے لیے آئے کہ ہم غلطی سے سو گئے، اب ہم اٹھ گئے، لیکن ہم کیا اب نہیں کھائیں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے رات میں کھانے کی اجازت دی۔ تو ٹیک اٹ ایزی، روزے کو آسان لیں، یہ آسان ہی ہے، آسان عبادت ہے، یہ آپ کے اندر وہ صفات پیدا کرتی ہے جو آنے والی آزمائشوں اور فتنوں سے آپ کو بچا سکتی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر سختی نہیں چاہتا تو کیا چاہتا؟ اللہ تعالیٰ بہرحال ایک کام ضرور کرنا چاہتا ہے اس روزے کو رکھوا کر، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لیحب المسرفین، اور کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 31۔ دیکھیں ایک بہت بڑا نقطہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے حوالے سے ہمیں بتلا دیا کہ اصل ہدف، اصل ٹارگٹ اور اصل منزل ہے اسراف سے اجتناب۔ کھانے پینے سے اجتناب اصل مقصد نہیں ہے۔ لباس میں، اشیاء کے استعمال میں، روزمرہ کے استعمال میں جو چیزیں آپ کے گھر میں موجود ہیں، تمام چیزوں میں اسراف سے اجتناب۔ ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا اسراف کیا ہے، تو امام نے فرمایا پانی پینے کے بعد گلاس میں کچھ پانی چھوڑ دینا بھی اسراف ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے یہاں اسراف کتنا ہوتا ہے، افطار کے وقت کتنی افطاری بچ جاتی ہے، سحری کے وقت کتنی سحری بچ جاتی ہے، اور گلاس میں اور پلیٹ میں پانی اور کھانا چھوڑنا تو جسے کہتے ہیں کہ اسراف ہمارے نزدیک ہے ہی نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں 1/3 خوراک ضائع ہو جاتی ہے، 1/3 آف دا فوڈ ضائع ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1/3 آبادی کے برابر کی خوراک ضائع ہو جاتی ہے۔ دنیا کی آبادی تقریباً 6 ارب ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ خوراک جو 2 ارب عوام کھا سکتی ہے اتنی خوراک ضائع ہو جاتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے ہمیں کتنی خوراک کی اشد ضرورت ہے؟ دنیا میں 1 ارب لوگ بھوک میں مبتلا ہیں۔ اگر یہ 1/3 خوراک ضائع نہ ہو جو 2 ارب لوگوں کو کھلا سکتی ہے، 1 ارب لوگ کیوں بھوکے سوئیں؟ خود پاکستان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ 60% لوگ وہ غذا نہیں کھا پا رہے جو ان کو کھانی چاہیے، نامناسب غذا پر ان کا اکتفا ہے۔ صرف امریکہ اور یورپ میں ایک فرد، ایک شخص سالانہ 100 کلو گرام خوراک ضائع کرتا ہے۔ سالانہ 365 دنوں میں ٹوٹل 1000 kg کو ڈیوائڈ کریں آپ 365 ڈیز سے 280 گرام پر ڈے ملے گا۔ بریانی کی پلیٹ کتنے گرام کی ہوتی ہے؟ پلیٹ لوہے کی ہو تو زیادہ، لیکن فقط بریانی 250 گرام کی ہوتی ہے، 2 روٹی اور 1 سالن کی پلیٹ 250 گرام کی ہوتی ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے روزانہ 1 وقت کا کھانا امریکہ اور یورپ میں ضائع ہو رہا ہے۔ ہمیں ایک پیزا ہٹ میں کام کرنے والے شخص نے بتلایا کہ کراچی میں پیزا ہٹ کی ایک برانچ میں جو کچن کا گاربیج ہے وہ روزانہ 1200 روپے پر ڈے کے حساب سے بکتا ہے۔ 10 سال پہلے کی یہ پرائز ہے، اب تو کتنا بڑھ گیا ہوگا۔ اچھا گاربیج ہمارا وارا نہیں کہ جس میں آم کے چھلکے اور گٹھلیاں ہوں، کون سے گاربیج؟ اگر آپ نے پیزا کاٹا 6 انچ کے ریڈیس کا پیزا کاٹنا ہے، 5 انچ 5.5 انچ کا کٹ گیا تو پورا پیزا اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے وہ اسراف، یہ ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ فضول خرچی کہ جو انسان اپنے خوراک میں برت رہا ہے۔ اور خوراک کیا، لباس، ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ پرنسس مینڈیلین کی جو شادی کا جو جوڑا ہے وہ فقط 18 لاکھ پاؤنڈ کے برابر ہے، کہ جس کو دیکھنے کے لیے 18 پاؤنڈ کا ٹکٹ لگا ہے، 5 لاکھ غالباً ہے۔ تو یہ وہ انگلینڈ ہے کہ جہاں پر ابھی پچھلے دنوں اساتذہ نے ہڑتال کی ہوئی تھی کہ ہماری پینشن بڑھاؤ اور ہماری تنخواہ میں اضافہ کرو۔ تو انسان کھانوں پر ایک طرف، لباس پر ایک طرف اور دیگر اشیاء تعیشات میں اضافہ کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف غریب عوام پس رہے ہیں۔ امریکہ میں
75% ٹیکس 1% عوام دیتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پاکستان میں یہ ٹیکس دینے کا رواج ہو جائے یا امیر لوگ پابندی سے نیک نیتی سے اپنا خم صدقات خیرات فطرہ نکالتے رہیں تو نوبت نہیں آئے لوگوں کو بھوکا مرنے کی. اور یہ ان کے ہاتھ کا کمایا نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اضافی پیسہ اضافی غذا اضافی سہولیات زندگی ہیں تو آپ گویا وکیل ہیں اللہ کی طرف سے غریبوں کے لیے. ان تک یہ مال پہنچانا ہے بجائے اس کے کہ آپ اس کو کوڑے کے ڈبے میں ڈال دیں. تو خدا را اسراف سے پرہیز کیجئے. جب آپ اسراف کرتے ہیں تو یقیناً آپ کسی دوسرے کا حق مار رہے ہوتے ہیں. اچھا، روزہ رکھنا کیا فقط صحت کے لیے ضروری ہے، فائدہ مند ہے، مفید ہے؟ جی نہیں، فقط یہی نہیں. روزہ رکھنے سے آپ کے اندر جو نفس کو کنٹرول کرنے کی عادت پیدا ہوتی ہے، فقر و فاقہ کو سہنے کی جو عادت ہوتی ہے کہ جس کے لیے خداوند متعال فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور فحاشی کا حکم دیتا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 268. تو یہ انسان ہے جو جاب چھٹنے کا لالچ دیتا ہے، خوف دلاتا ہے کہ تمہاری جاب چھٹ جائے گی، اگر تم نے فلاں حرام نہ کھایا تو تمہارے بیوی بچے مر جائیں گے، تم سڑک پہ آ جاؤ گے، تم ذلیل ہو جاؤ گے. تو یہ فقر و فاقہ ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے، اپنے ایمان کو بیچ ڈالتا ہے. تو اسی فقر و فاقہ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو چند گھنٹے کی ٹریننگ دے رہا ہے. چند گھنٹے آپ کے فقر و فاقہ میں گزار رہا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود. دیکھیں حرام کے وقت کیا ہوتا ہے، انسان کو لالچ دیا جاتا ہے کہ حرام کھاؤ، آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے اختیار میں، ہاتھ بڑھا کے آپ کھا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں رشوت. لیکن کیوں نہیں حرام کھاتے؟ کہ آپ کو اپنے اوپر قابو ہے. تو رمضان کے دنوں میں جو آپ اپنے اوپر قابو رکھتے ہیں کہ میز پر، دسترخوان پر، فریج میں، کچن میں آپ کے سامنے کھانا موجود ہے لیکن آپ نہیں کھا رہے، کیوں؟ آپ نے ایک عہد کیا ہوا خداوند متعال سے. اسی طرح حرام کے لیے بھی ایک عہد کرے کہ میرے سامنے ہوگا، مجھے دیا بھی جائے گا تو بھی میں اس کی طرف نظر نہیں کروں گا. اتنی بری چیز ہے فقر و فاقہ کی، اس کے بارے میں مولا علی فرماتے ہیں اگر فقر کوئی شخص ہوتا تو میں اسے قتل کر دیتا. اور آپ کو معلوم ہے کہ دجال جب آئے گا تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایمان دے گا اور روٹی خریدے گا. دجال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے 2 ہتھیار ہوں گے، 2 ہتھیلیوں میں 2 فتنے ہوں گے، ایک موسیقی کے آلات اور دوسری طرف بے حجاب عورتیں. تو یاد رکھیے فقر و فاقہ انسان کو پہلے اپنی عزت بیچنے پر مجبور کرتا ہے اور اس کے بعد ایمان بیچنے پر. کہ اس سے پہلے کہ آپ پر فقر و فاقہ کی نوبت آئے اس کی پریکٹس ابھی سے کر لیجئے کہ اگر کبھی بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑا اور کبھی حرام کھانے کا موقع آیا تو میں فقر و فاقہ برداشت کر لوں گا. مجھے عادت ہے روزے میں فقر و فاقہ برداشت کرنے کی کہ میرے سامنے چیز ہوا کرتی تھی، میرے سامنے کھانا ہوتا تھا اور میں نہیں چکھتا تھا، میں نہیں کھاتا تھا، کوئی نہیں ہوتا تھا میرے پاس. اسی طرح میں حرام کو بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا، حالانکہ میرے اختیار میں اسے کھا سکتا ہوں، میں اسے حاصل کر سکتا ہوں. تو یہ وہ فقر و فاقہ کی آزمائش ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان میں روزہ رکھوا کے تیار کرتا ہے. اب آئیے ان روایات کی طرف جو روزے کے حوالے سے سائنسی نقطہ نگاہ سے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. ایک درود پڑھ دیجیے محمد والے میں. دیکھیں انسان کے جتنے اعضاء ہیں، ہر اعضاء کا، ہر عضو کا انسان پر حق ہے. آنکھوں کا حق ہے، کانوں کا حق ہے، زبان کا حق ہے. اسی طرح شکم کا بھی انسان کے اوپر حق ہے. رسالۃ الحقوق نامی ایک کتاب ہے جو ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے مجموع کے اقوال پر مشتمل کتاب ہے. وہ فرماتے ہیں شکم کے حق کے حوالے سے، اور تم پر تمہارے شکم کا حق یہ ہے کہ اسے حرام کھانوں اور غذا کا ظرف نہ بناؤ اور اپنی بھوک سے زیادہ نہ کھاؤ. تو دیکھیں فقط حرام سے پرہیز کرنا ضروری نہیں ہے،
زیادہ کھانے سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے. اور دیکھا جائے زیادہ کھانا کیا ہے؟ ایک لالچ کی علامت ہے. زیادہ کپڑوں کا، ڈریسز کا انبار اپنی کبرڈ میں جمع کرنا، زیادہ سینڈلز، پرس، فرنیچر، کارپیٹ، رنگ برنگے پردے، دیگر اشیاء، گاڑی، یہ سب کیا ہے؟ یہ انبار دنیا، مادیت کا انبار کیا ہے؟ یہ فقط لالچ کی علامت ہے. اسی طرح غذا کا حلال ہونا تو شرط ہے، لیکن کم ہونا بھی شرط ہے. کیوں کہ جب انسان زیادہ کھانے کی لت میں مبتلا ہوگا تو وہ ضرور حرام کی طرف جائے گا. جب زیادہ کھائے گا تو نت نئی غذائیں کھائے گا، مہنگی سے مہنگی اشیاء کی طرف رجوع کرے گا، اور پھر بالآخر حرام پر متوجہ ہوگا. کئی جسے کہتے ہیں کہ بادشاہوں حکمران موجودہ کے بارے میں سنا ہے کہ بعض اوقات ناشتے کا پنیر ان کے لیے پیرس سے آ رہا ہے. تو جو چیز جہاں پہ آپ نے دیکھ لی آپ کو ضد ہوگی کہ مجھے یہ کھانا ہے. اور آج کل جو بچے ماؤں کی گودوں میں ٹریننگ پا رہے ہیں، ان کے ماں باپ نے بھی ایک عجیب ٹریننگ دے رکھی ہے کہ بچہ بس جو مانگے اس کو دے دو. اس سے بچے کی لالچ میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور بڑا ہو کے بھی وہ حریص بن جاتا ہے. اور اس کے بعد وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں حرام کھا رہا ہوں کہ حلال، کسی سے چھین کے کھا رہا ہوں یا چوری کر کے، اور اس کی یہ حرص، یہ لالچ بڑھتی رہتی ہے. یاد رکھیے انگلش میں قول بولا جاتا ہے گاربیج ان گاربیج آؤٹ. جو آدمی سوچتا ہے وہی زبان سے نکالتا ہے. بالکل اسی طرح آپ کے پیٹ میں جو جا رہا ہوتا ہے وہ اسی طرح آپ کے اعضاء و جوارح پر عمل کرتا ہے. اگر حلال کمائی آپ کے پیٹ میں جائے گی تو آپ کے اعضاء و جوارح نیک اعمال کریں گے، اور حرام کمائی آپ کے پیٹ میں جاری ہوگی تو نیکی بھی کر رہے ہوں گے تو مزہ نہیں آ رہا ہوگا. یزید کے فوجیوں کو دیکھ کر امام نے کیا کہا تھا خطبہ دینے کے بعد؟ مجھے معلوم ہے کہ یہ باتیں تم پر اثر نہیں کریں گی. کیوں؟ کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے. جب ہم کہتے ہیں نا خدا نہ کرے ہم پہ یہ وقت آئے کہ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ ہم تو ساری مجلسیں سنتے ہیں، ہمیں رونا نہیں آتا، ہمیں مزہ نہیں آتا، جی چاہتا ہے کہ بس جلدی سے گھر کو جائیں، نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا، وغیرہ وغیرہ. تو خدارا معدے کو افطار میں اتنا نہ بھرے کہ خواتین اس کو گل احمد کی لون اور بچے دھورا جی کا گولا گنڈا سمجھنے لگے. تو ایک احتیاط پسندی، ایک میانہ روی کا رویہ، ایک راستہ اختیار کریں، اور جتنا معدے کو کم سے کم ستائیں گے یہ آپ کو عملی زندگی میں اتنا ہی کم ستائے گا. بسیار خوری کے حوالے سے جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ بے شک لوگوں میں سے جو دنیا میں سب سے زیادہ کھانے والا ہوگا وہ آخرت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ بھوکا ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر روایتوں میں غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو دنیا میں جس طرح کی زندگی گزار رہا ہے بالکل اس کی الٹ صورتحال اس کے ساتھ ہوگی. مثلا متکبر افراد چونٹیوں کی مانند ہوں گے، اور بہت زیادہ کھانے پینے والے افراد آخرت میں جسے کہتے ہیں کہ بھوکے ہوں گے. تو اپنی حالت کو ایک میانہ روی، ایک اعتدال پسندی کی طرف لائیں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں. کہتے ہیں کہ ایک زائد لقمہ ائمہ کی زیارت سے محروم کر دیتا ہے، اور بے شک روایتوں میں ہے کہ انسان کا بدن ایک لقمے سے بھی طغیان میں آ جاتا ہے. خداوند عالم کے لیے ایک بندے کی سب سے زیادہ مقبوض حالت اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس کا شکم بھرا ہوا ہوتا ہے. انسان گناہوں کی طرف اسی وقت بڑھتا ہے جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے. یحییٰ علیہ السلام نے شیطان سے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کرو. شیطان ان سے پوچھا کہ تم کس طرح لوگوں کو بہکاتے ہو؟ اس نے مختلف طریقے بتائے. تو یحییٰ علیہ السلام نے کہا تم مجھے کس طرح بہکاتے ہو؟ تو شیطان نے کہا کہ میں رات میں آپ کو زیادہ کھلا کر صبح کی عبادت میں سستی اور کاہلی میں مبتلا کر دیتا ہوں. یعنی فقط رات میں زیادہ کھا کر یحییٰ علیہ السلام تھوڑی سی سستی کاہلی میں مبتلا ہو جاتے تھے. یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا کی قسم آج کے بعد سے میں زیادہ نہیں کھاؤں گا رات میں. شیطان نے کہا میں بھی آج کے بعد کسی کو نصیحت نہیں کروں گا.
تو یہ دیکھیے کہ ایک نبی اتنا زیادہ اپنی ڈائٹ کے بارے میں کانشیس ہے کہ میں اگر زیادہ کھا لوں گا تو عبادت میں سستی آ جائے گی. ایک ایڈوانٹیج ہے کہتے ہیں زیادہ کھانے والوں کو یا موٹے لوگوں کو کہ فیٹ پیپلز آر ہارڈر ٹو کڈنیپ, بڑی مشکل سے ان کو اغوا کیا جاتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے شیطان کو اغوا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو میرا یار ہے. زیادہ کھانے والا, زیادہ سونے والا خدا کا دشمن ہوتا ہے. جو خدا کا دشمن ہوتا ہے وہ شیطان کا دوست ہوتا ہے. تو واقعی زیادہ کھانے والا جو ہے یا فیٹ پرسن جو ہے از ہارڈر ٹو کڈنیپ. اس کے مقابلے میں گھرسنگی یعنی کم کھانا, جس کی غذا کم ہوگی اس کا بدن سالم اور دل نورانی ہوگا, اور جس کی غذا زیادہ ہوگی اس کا بدن مریض اور دل سخت و پتھر ہوگا. یہ بھی ایک عجیب بات دیکھی گئی ہے. آج کل لوگوں میں شقی القلبی کیوں آتی جا رہی ہے؟ ٹی وی کی نیوز میں, اخباروں کی خبروں میں آپ نے دیکھا ہوگا عجیب لوگ جسے کہتے ہیں کہ پتھر دل ہوتے جا رہے ہیں. قتل و غارت, ٹارگٹ کلنگ, بم بلاسٹ. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زیادہ کھانا یا بسیار خوری اتنی عام ہو چکی ہے کہ لوگوں کے دل پتھر بن چکے ہیں. کوئی واقعہ آس پاس سرزد ہو جائے, کوئی غلطی ان سے ہو جائے, قرآن کی آیات و روایت بھی سنیں تو ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. دل پتھر ہو جائے تو نصیحت پانی کی طرح اس پہ گرتی ہے اور چکنی گڑھے کی طرح پھسل کر آگے بڑھ جاتی ہے. دیکھیں روزے کا ایک سنہری اصول جو حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے اور جس کی بنیاد پر آج کل دنیا بھر فاسٹنگ تھراپی, فاسٹنگ کلینک کھلے ہوئے ہیں, وہ ہے صوموا تصحوا, کہ روزہ رکھو اور صحت مند رہو. معدے کو برائیوں کا منبع, سرچشمہ, بیماریوں کی جڑ کہا گیا ہے. اسی لیے روزے کو کہا گیا ہے کہ جو روزہ رکھے گا وہ صحت مند رہے گا. دوا کھانے والے کو, علاج کروانے والے کو, آپریشن کروانے والے کو, کسی کو نہیں کہا کہ صحت مند رہو. روزہ رکھو, یقیناً تم صحت مند رہو گے. کیوں کہ اصل مسئلے کی جڑ معدہ ہے. معدہ تمام بیماریوں کا گھر ہے اور روزہ بہترین دوا. ہم دوائیوں کے انبار اپنے گھر میں, اپنے شیلف میں, اپنی الماری میں لگا دیتے ہیں, اور اگر دیکھا جائے تو کم کھانا ہی اصل دوا ہے. اور اس کے حوالے سے ایک اور حدیث جس کی بنیاد پر آج پوری میڈیکل سائنس تعمیر ہو رہی ہے, بلکہ اب اس سبجیکٹ پر باقاعدہ اسپیشلائز ہونے لگا ہے, وہ ہے پریونشن. میڈیسن میں ایک نیا شعبہ وجود میں آ گیا جس کو ہم کہتے ہیں پریونٹیو میڈیسن, جس کے بارے میں حدیث رسول ہے کہ کوئی دوا ایسی نہیں, کوئی ایسی دوا نہیں جو کوئی نقصان نہ پہنچاتی ہو, اور جسم کے لیے پرہیز سے بہتر کوئی چیز نہیں. لوگ بڑے فخر سے وٹامنس کی اور کیلشیم کی گولیاں کھا لیتے ہیں, کھاتے رہتے ہیں مہینوں, اور پتہ چلتا ہے کہ ہائپر کیلسیمیا, ہائپر وٹامنوسس کا شکار ہو جاتے ہیں. دوا تو چھوڑیں, غذا بھی ایسی نہیں کہ جس کو اگر آپ مسلسل کھائیں تو آپ کے اوپر سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو. اصل چیز ہے پرہیز. دوائیوں سے تو لازماً, واجباً پرہیز, اور غذا سے مستحباً. آپ دیکھ لیجئے کہ فقط پیراسیٹامول, جس کے نام سے آج بچہ بھی واقف ہے اور خود استعمال کر لیتا ہے سر کے درد پہ ہونے پر, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 10 گولیاں اگر آپ پیراسیٹامول کی کھائیں تو آپ کا جگر ڈیمیج ہو جائے گا, ہیپاٹائٹس ہو جائے گا آپ کو. اور 30 گولیاں کھائیں تو فنا فی النار تو نہیں, فنا فی الجنہ. تو اتنی خطرناک, اور یہ کہاں نہیں ملتی پیراسیٹامول. پاکستان میں تو ماشاءاللہ میڈیکل سٹور تو چھوڑ, پان کی دکانوں پہ مل جاتی ہے. تو ایک ایسی دوا جو بالکل ہی بے ضرر سی ہے, لوگ تو بڑے آرام سے جسے کہتے ہیں کہ اینٹی بایوٹک لے لیتے ہیں ڈاکٹر سے پوچھے بغیر. تو پیراسیٹامول تو آج کل چاول کی دانے بن گئی ہیں جسے کہتے ہیں. اس کے بارے میں کہ 10 گولیاں کھائیں تو لیور ڈیمیج, اور 30 گولیاں کھائیں تو آپ کا رینل فیلئر اور موت تک واقع ہو سکتی ہے. اسی لیے آپ کو یہ دلچسپ بات بتلاتے چلیں کہ انگلینڈ میں ایک دفعہ ڈاکٹروں نے ہڑتال کر دی. کہتے ہیں اس ہفتے
انگلینڈ میں سب سے کم اموات ہوئی. پتہ چلا کہ لوگوں کی اموات بیماریوں سے زیادہ اس کے علاج سے ہوتی ہے. اور وہاں کے لوگوں کو ماشاءاللہ عادت بھی بہت ہے دوا کھانے کی، دوا استعمال کرنے کی، اور یہی مرض جو ہے دوا استعمال کرنے کا وہ پاکستان میں بھی عام ہوتا جا رہا ہے. تو کوشش کیجئے دوا کا کم سے کم استعمال ہو اور دوا کے ساتھ خود کھانے کا کم سے کم استعمال ہو. یہ بات کسی سائنس کے جرنل میں نہیں لکھی ہوئی، تفسیر نمونہ میں لکھی ہوئی ہے. کیا کہ ایٹم 90% خالی ہوتا ہے. ایٹم اندر سے 90% خالی ہوتا ہے. تو جب انسان غذا کھاتا ہے تو وہ 90% اسپیس بھی اپنے اندر ڈال رہا ہوتا ہے جو کہ کسی کام کی نہیں. اس کی بالکل مثال ایسی ہے، ایک کمپنی میں 10 مزدور ہوں اور 9 مزدور کام نہ کرے اور ایک کام کرے، اور اس مزدور کو آپ یہ کہیں کہ بیٹا آپ کی مدد کے لیے ہم ایک اور مزدور رکھ لیں. ایک اور مزدور رکھنے کا مطلب ہے 10 مزدور اور رکھ لیں. تو ان کی تنخواہوں پہ جو خرچہ آئے گا وہ تو ضائع کر دے گا اس مزدور کی محنت کو. تو اسی طرح جب آپ کم کھاتے ہیں تو آپ کے اندر ایٹم کی اضافی اسپیس کم ہو جاتی ہے. ایٹم کے جو ذرات ہیں، نیوٹرون اور پروٹون جو نیوکلیس میں ہوتے ہیں، اور آپ کو یہ بتلایا بھی تھا میں نے کہ کائنات میں 4 قوتیں ہیں، اس میں سے 2 قوتیں نیوٹرون پروٹون کی صورت میں ایٹم کے نیوکلیس میں ہوتی ہیں. اگر ایٹم کم سے کم ہوں گے تو وہ نیوکلیس کی قوت جس سے ایٹم بم بنا ہے وہ وجود میں آئے گی، وہ اپنا کام کرنا شروع کر دے گی. ورنہ اس اضافی اسپیس کو مینیج کرنے کے لیے آپ کے تمام عضلات بشمول دماغ خرچ ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا. اصول طعام ہونا کیا چاہیے؟ کنفیوژن سے بچنے کے لیے رسول کی بہت ایک سمپلیفائڈ حدیث ہے کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جب بھوک لگتی ہے تو کھاتے ہیں اور جب بھوک رہ جاتی ہے تو رک جاتے ہیں. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جب بھوک نہیں لگتی تو کھاتے ہیں اور جب لگتی ہے تو ٹوٹ پڑتے ہیں. تو بڑے بوڑھے کیا، بچے کیا، ہر شخص کا منہ بکری کی طرح جگالی کرتا ہوا نظر آتا ہے. مرد حضرات سگریٹ پی رہے ہیں، خواتین حضرات پان کھا رہے ہیں، لڑکے گٹکا کھا رہے ہیں، بچے چنگم چبا رہے ہیں. ہر شخص، اور چھوٹا بچہ وہ چسنی کی تلاش میں رہتا ہے. ہر شخص کو منہ میں کچھ چاہیے کہ میرا منہ چلتا رہے جسے کہتے ہیں. تو خدا را اپنے زبان کو، اپنے منہ کو بکری کی طرح جگالی کرنے سے پرہیز کیجیے. رمضان میں بھی کوشش کی، یہ اکثر نوٹ کیا گیا ہے کہ سحری سے افطار تک نہیں کھائیں گے اور اس کے بعد ہر گھنٹے کھائیں گے. افطار میں کھایا، نماز پڑھی، پھر کھایا، پھر نماز پڑھی، پھر تھوڑا سا جی چاہیا. مطلب عجیب جسے کہتے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ فریج کا دروازہ نکال کے رکھ دیں کہ بار بار کھولنا اور بند کرنا. تو بھئی یہ کہاں لکھا ہے؟ کس حدیث میں لکھا ہے کہ افطار تک نہ کھاؤ، افطار کے بعد بس مسلسل کھاتے رہو، مسلسل تمہارا منہ چلتا رہے. کبھی دہی بڑے کی جسے کہتے ہیں کہ رکابی کو ہٹائیں گے، کبھی جو ہے وہ کھجور کا ڈھکنا ہٹائیں گے، کبھی جو ہے وہ بھگونے کا دیگچی کا ڈھکنا کہ اس میں کیا پکائے. مطلب مسلسل عجیب و غریب صورتحال ہے. بھئی اب افطاری کے وقت کھا لیں، دیٹس اٹ، ختم. اب اپنا کام کریں، آپ کو جو کام کرنا ہے. ارے ہمارا کام یہی تو ہے، کھانا. افطار کے بعد یہی کام ہے ہمارا. تو خدا را کھانے کو ایک ڈگنیفائڈ جاب کے طور پہ کریں. ہر وقت کھانے کا عمل جو ہے وہ جانور، حیوان انجام دیتا ہے. اس کو جہاں ملتا ہے. کوے کو دیکھا ہے آپ نے؟ کبوتر کو دیکھا ہے آپ نے؟ آواز نکال کے او 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 کر کے آپ دانہ ڈالتے ہیں، آ جائے گا وہ. ابھی کھا کے آیا ہوا کہیں سے. تو ہماری بھی یہی صورتحال ہے. ابھی افطار کر کے بیٹھے ہیں، دہی بڑے لا دوں آپ کے لیے؟ ہاں لا دو اگر بچے ہوئے ہیں. بچیں گے کہاں آپ سے؟ میں نے تو پہلے ہی نکال کے رکھ دیے تھے. پکوڑے پڑے ہوئے ہیں، ہاں ٹھیک ہے لا دو، کوئی مسئلہ نہیں، افطار کم کی تھی. کھانا ہاں لگا دینا، ابھی تو نہیں، ذرا 5 منٹ بعد، ابھی تو پیٹ بھرا ہوا ہے. تو یہ ہماری صورتحال ہے کہ عجیب و غریب واجب سمجھ لیا ہے کہ افطار کے بعد مسلسل. ہمارا ایک اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے، سعودی عرب سے ان کا تعلق تھا، تو وہ بتاتے تھے کہ ہمارے یہاں ایک کمرہ فقط کھانے کا ہوتا تھا، پورا کمرہ. اس پورے کمرے میں دسترخوان بچھا ہوتا تھا اور وہ دسترخوان افطار سے لے کے سحری تک بچھا رہتا تھا. لوگ آتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، چلے جاتے تھے، پھر آتے تھے، بیٹھتے تھے، چلے جاتے تھے، پھر آخر میں بیٹھے ہی رہ جاتے تھے.
تو یہ صورتحال ہمارے یہاں بھی کچھ کم نہیں ہے. اکثر گھروں میں تو دیکھا گیا ہے افطار کا دسترخوان لگا ہوا ہے تو وہ لگا ہی رہے گا. وہ ایک آئے گا دسترخوان ہٹا کر اپنے مطلب کی چیز نکالے گا, پھر ایک بچہ آئے گا اس میں سے وہ اپنی چیز نکالے گا, میٹھی چیز, بڑے آگے دہی بڑے, مطلب وہ مسلسل اسے کہتے ہیں. اور آپ نوٹ کیجئے گا, ابھی تو رمضان گزرنے اچھا موقع ہے پریکٹس کرنے کا, بجائے اس کے کہ آپ افطار کے بعد مسلسل آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کا جسے کہتے ہیں کہ جنک فوڈ یا اسنیک جسے کہتے ہیں, انگریزوں نے بھی اچھے نام رکھ لیے ہیں. اسنیک کا مطلب ہے جب بھی موقع ملے ہاتھ صاف کر دو, مطلب کھا لو, جب بھی اس کو کہتے ہیں اسنیک. تو یہ پیٹو پن ہے, اسنیک نہیں ہے. افطار کے وقت کھائیں, اور کھانے کا ہم آپ کو بتا چکے ہیں, اگر افطار کے ساتھ ہو جائے تو بہت اچھا, اور اگر نہیں ہے تو بہت کم. اس کے بعد خدارہ نہ کھائیں. اور یقین کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزے کے دوران جو روحانیت ہے وہ برقرار رہے, افطار میں جو کھا لیا سو کھا لیا, اس کے بعد آپ رات گئے سونے تک نہ کھائیں. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ سحری میں بہت بھوک لگے گی, بلکہ بھوک کے مارے آنکھ کھلے گی. نماز شب بھی ہوگی انشاءاللہ بھرپور, اور سحری بھی مزیدار. آپ دیکھیے گا, اگر آپ چاہتے ہیں, میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزے کے دوران جو تقوی کی کیفیت, روحانی کیفیت ہے آپ کے اندر وہ برقرار رہے, تو افطار کے بعد جو کھا لیا سو کھا لیا, اس کے بعد نہ کھائیں. وہی کیفیت, آپ کہیں گے سر اگر وہی کیفیت تو پھر افطار کی بھی کیا ضرورت, تو وہی کیفیت وہی روحانیت آپ اپنے اندر موجود کریں, کیونکہ خداوند تعالی چاہتا یہی ہے کہ آپ بار بار کے کھانے سے چھٹکارا پائیں, کم کھانے پہ توجہ دیں. اور پھر بار بار کھانے سے انصاف کی طرح یہی ہوگا کہ پاؤں میں بیڑیاں لگ جائیں گی, اور آپ کو قدم چلاتے ہوئے بھی لگے گا کہ میں خود ایک ایٹم بم بن چکا ہوں. کتنا کھانا, یہ میں نہیں, رسول اللہ عروج سعادہ میں ان کی حدیث موجود ہے. آدمی کے زندہ رہنے کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں, یقین کیجیے, زندہ رہنے کے لیے. ہاں لذت کے لیے تو عمر بھر, دن بھر, رات بھر کھائے تو بھی کافی نہیں ہے. اگر لذت کے لیے کھا لیا, ہم لوگ اکثر کہتے ہیں نا پیٹ بھر گیا نیت نہیں بھری, بالکل یہی ہے. چند لقمے کافی ہیں زندہ رہنے کے لیے, ورنہ تو آپ جتنا کھانا چاہیں آپ کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا. یہ تمام تر گفتگو صحت کے حوالے سے, اسلامی تعلیمات کے حوالے سے, سائنسی نقطہ نگاہ کے حوالے سے ہوئی. اب آئیے کلام آخر کی طرف, اور اس سے پہلے ایک صلوات. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ افطار میں جب آپ ٹھنڈا شربت پیتے ہیں تو شربت کے اختتام پر چینی جو اس کی باٹم میں ہوتی ہے وہ آپ کے منہ کو لگتی ہے, اور چینی زیادتی کی سبب کڑوی سی محسوس ہوتی ہے. یعنی شربت تو اچھا لگتا ہے, لیکن آخر میں جو چینی اس کے پیندے میں رہ جاتی ہے اس کی وجہ سے آپ کا منہ جو ہے وہ کڑوا سا ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر شیریں یا شیرنی زیادہ ہو جائے تو اس میں تھوڑی سی تلخی آ جاتی ہے. تو کلام آخر بھی کچھ اسی طرح کا ہوتا ہے, شربت کے گلاس میں بچی ہوئی چینی کی طرح, کہ لوگوں کو تھوڑا سا تلخ لگتا ہے. بہرحال آپ کا تقوی ہمارے خیال میں اس نہج پر, ایک تو 10 سال کی مسافت ہے علم کی ماشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے, تو آپ لوگوں کو جتنا بھی سنایا جائے وہ کم ہے, کھری سنائی جائے وہ بھی کم ہے. اور خود رمضان کا تقوی, رمضان کی ایکسرسائز اور تمرین اور فضا انشاءاللہ آپ کو ان کلمات کو ہضم کرنے میں مدد دے گی. دیکھیں ہم آج اختتام پر آپ کو 2 شخصیات کا تعارف کروا رہے ہیں, ایروم شرمیلا اور ونوبا بھیو. یہ 2 ہندو ہیں, ایک عورت ہے اور ایک مرد. ایروم شرمیلا کون ہے؟ راجستھان کی ملکہ, کسی زمانے میں ایک عام عورت تھی, اب ہندوؤں کے لیے ایک مقدس دیوی کی شکل اختیار کر گئی ہے. اور یہ وہ عورت ہے جو ہندوستان میں 10 سال سے بھوک ہڑتال پر ہے. 10 سال سے اس نے بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے. کیسے زندہ ہے؟ اس کی ناک پر ایک پائپ لگا ہوا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا نل کی, جس کے ذریعے اس کو غذا دی جا رہی ہے. اس نے بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے فوجی, پولیس یا سرکاری اہلکاروں کے خلاف, کہ جنہوں نے راجستھان میں ظلم و بربریت کا بازار
گرم کر رکھا ہے. دنیا بھر سے اور ملک بھر سے خواتین، افراد، مرد حضرات اس کی ملاقات کو لیے آتے ہیں، اس کو پھل فروٹ کھانا پیش کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں کھاتی. 10 سال ہو گئے اس کو فاقہ کیے ہوئے، نلکی کے ذریعے فقط اس کو پہنچ رہا ہے. کیوں؟ اپنے ٹارگیٹ، اپنے منزل، اپنے ہدف کی طرف رواں دواں اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتی ہے کہ کسی طرح لوگوں کو ان کی مظلومیت سے چھٹکارا دلائے. ونوبا بھیو 1982 میں ان کا انتقال ہوا. گاندھی جی کے روحانی جانشین، جین مذہب سے ان کا تعلق ہے. 13 سال مسلسل انہوں نے پیدل سفر کیا کہ مظلوموں کو ان کا حق دلائیں، اور لاکھوں اراضی، ایکڑ پر مشتمل اراضی زمین جو ہے لوگوں میں ایسی تقسیم کر دی، یہ کہہ کر کہ جس طرح پانی اور ہوا پہ خدا کا حق ہے اور لوگوں کے لیے، اسی طرح زمین پر بھی خدا کا حق ہے اور یہ لوگوں کے لیے. کاش یہ فلسفہ پاکستان کے جاگیردار وڈیرے بھی سمجھ سکیں. اور یہ وہی ونوبا بھیو ہیں کہ جنہوں نے آخری عمر میں اپنے مقصد کے حصول کی تکمیل کے بعد اپنے آپ کو آسنا کے حوالے کر دیا. آسنا کیا ہے؟ جین مذہب میں اگر کوئی شخص کوئی بہت بڑا مقصد پا لیتا ہے تو پھر وہ مرتے دم تک بھوکا رہتا ہے، یعنی اس وقت تک بھوکا رہتا ہے جب تک اس کی روح پرواز نہ کر جائے. اور جین مذہب میں اکثر بڑی شخصیات آسنا کرتی ہیں. نیچے کی تصویر میں خواتین ایک ایسے گھر میں جمع ہے جہاں پہ ایک عورت آسنا کر رہی ہے اور وہ مرنے کے قریب ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو شدت پسندیاں ہمیں اسلام کے علاوہ لوگوں میں نظر آتی ہیں، ان کے درمیان ہم لوگ کہاں کھڑے؟ ہمارے پاس تو اب کوئی بی بی فضا بھی نہیں رہی کہ جس کو دیکھ کے اروم شرمیلا شرما جائے، نہ ہی کوئی ابو ذر غفاری ہے کہ جس کو دیکھ کر ونوبا بھیو اپنا سر جھکا لے، اور نہ ہی ہمارے پاس اب کوئی سلیمان فارسی رہا کہ جو الیکسی سوفورین کے متبادل کے طور پر ہم اس کو پیش کر سکیں. چلے چھوڑیے ان باتوں کو، ہمارے ایک سوال کا جواب دیجیے. یہ لوگ جنہوں نے مصیبتیں اٹھائیں، بھوکا رہ کر، فاقہ مستی کر کر، مشکلات میں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جانیں دیں اور دے رہے ہیں، اگر ان کے ہاتھ میں توحید کی ڈوری آ جائے یا آ جاتی اور یہ مسلمان ہو جاتے کلمہ پڑھ کے یا ہو جائیں، اور اسی دوران امام کا ظہور ہو جائے، تو امام کو کن لوگوں کی ضرورت ہوگی؟ ان اصلی مسلمانوں کی یا ہم جیسے نقلی، معاف کیجئے گا نسلی مسلمانوں کی؟ یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی زمام کار عربوں کو دی، اور جب ان کی غفلت اور لاپرواہی نے ان کو کہیں کا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی سربلندی کے لیے ملک فارس کی قوم کو چن لیا، کہ جس کے بارے میں یہ حدیث رسول آپ کے نظروں سے گزر چکی ہوگی کہ فارس والے عرب سے جنگ کریں گے جس طرح عرب والوں نے فارس والوں سے جنگ کی تھی. فرق یہ ہوگا کہ عربوں نے جنگ تنزیل قرآن کے لیے کی ہوگی اور فارس والے تعویل قرآن کے لیے جنگ کریں گے. جس طرح اللہ تعالیٰ عرب کی جگہ فارس والوں کو منتخب کر سکتا ہے، یہ بھی عین ممکن ہے کہ آپ کی غفلت اور لاپرواہی کو دیکھتے ہوئے آپ کی جگہ کسی اور کو منتخب کر لیں. جاگ جائیے اس سے پہلے کہ خانہ کعبہ کی نگہبانی کی کنجیاں آپ سے چھن کر کسی اور کے حوالے کر دی جائیں. ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. ہمارے دروس کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم آپ سے سوالات کا آغاز کریں، ایک چھوٹی سی کلپ آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ جس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح اور کتنا ظہور امام زمانہ کا وقت قریب ہے. Saltkärtan kan jag ha och
شد ظهور امام زمان نزدیک شدن خرد نزدیک بودن فرد خدمت تو هست وقتی سوال کردم مبشراتی هست نزدیک باشید فرج هستن خدمت تو هست فرمودن بهشون عرض کردم که ایشون بفرمایید فرمودن من یک دوستی دارم تشرف محضر حضرت دارم آیت الله بهجت دارم و یه دوستی دارم تشرف محضر حضرت من آمد محضر ما یہ آیت اللہ بہجت واقعہ سنا رہے ہیں اپنے دوست کے حوالے سے کہ اس نے امام زمانے سے پوچھا کہ ظہور کب ہوگا. امام نے ارشاد فرمایا, آیت اللہ بہجت وہ سب بتا رہے ہیں جو ان کے دوست نے ان سے بیان کیا تھا. میرے دوست نے کہا ہاں میں نے امام زمانہ سے پوچھا تھا یا ابن رسول اللہ آپ کا ظہور کب ہوگا, یا ابن رسول اللہ آپ کا ظہور کب ہوگا. امام زمانہ نے فرمایا میرا ظہور نزدیک ہے. میں نے پوچھا یا ابن رسول اللہ کیا میں آپ کے زمانے کو دیکھوں گا. امام نے فرمایا تم نہیں, تم سے بوڑھے افراد بھی میرے ظہور کو درک کر لیں گے, تم سے زیادہ بزرگ درک اور بوڑھے افراد بھی میرے ظہور کو پا لیں گے. آیت اللہ بہجت کے وہ دوست جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا فرماتے ہیں میں نے آیت اللہ بہجت سے ان کے اس دوست کے متعلق دریافت کیا جنہیں شرف زیارت حاصل ہوا تھا. ان کی عمر کیا تھی؟ آیت اللہ بہجت نے فرمایا ان کی عمر 62 سال تھی. امام زمانہ نے فرمایا تھا کہ تم سے زیادہ بوڑھے افراد بھی میرے ظہور کو پا لیں گے. یہ یاد رہے, یعنی 62 سال سے زیادہ کی عمر کے لوگ بھی میرے ظہور کو پا لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں امام زمانہ کے ظہور کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرما. کوئی سوال